أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آیت اصول یہ اس کی تفسیر ہو چکی تھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اور اس نے انکار کیا اور اینٹھا اور اکڑا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے ہے یا کافروں میں سے تھا تینوں معنی کانے کا جو اس کے ٹکڑے کی تفصیل آگے آ جائے گی اس روز یہ میں نے بیان کر دیا تھا آپ تشریف لے آئے تھے آپ سب حضرات سے یہ سجدہ تعظیم کا ہے یا سجدہ عبادت کا ہے یا سجدہ جو ہے زمین پہ سر ٹیکنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ صرف انقیاد کے معنی میں ہے تواضع اور انقیاد کے معنی میں یہ تین رائے ہیں علماء کی جو تینوں آپ کے سامنے میں نے اس روز بیان کر دی باقی ظاہر صورت یہی ہے کہ عبادت کا تو وہاں سوال ہی نہیں تھا جب تک کہ حکم نہ ہو عبادت کا اس وقت تک عبادت نہیں ہے صرف ملائکہ سے آدم کی تعظیم ہی کرانی تھی لیکن سجدہ تعظیم کے لیے اس سے استدلال کرنا یہ ناجائز ہے اگر یہاں یہ چیز لے بھی لی جائے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تعظیم کے لیے کرایا گیا تھا اور اس کو بنیاد قرار دے کر پیر کی مرشد کی یا بزرگ کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے یہ قطعی ناجائز ہے اور یہ اس پر حجت نہیں ہے یہ چیز سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن شمس و قمر کو کسی کو بھی سجدہ نہ کرو خواہ کتنی وہ روشن اور چمکدار کیوں نہ ہو سجدہ تو اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے تو علت سجدہ جو ہے وہ تو تخلیق ہے خالق کو سجدہ ہوگا اب خواہ اس سجدے سے تعظیم مقصد ہو یا عبادت مقصد ہو کچھ ہی ہو صرف زمین پر رکھنا ماتھے کو ٹیکنا یہ کسی حیثیت سے بھی بجز خدا کے کسی کے لیے روا نہیں ہے تو پہلے کوئی 30 برس ہوئے تو ایک مسئلہ چلا تھا حضرت خواجہ حسن نظامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار دے دیا تھا تو میں نے اس کا واحدی صاحب جو یہاں آیا کرتے تھے اب چند دفعہ سے نہیں آتے ہیں اس کا رد لکھوا دیا تھا ان سے بھی اور ایک وہ مولانا صاحب ہیں ظاہر القادری وہ کل ہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی کل ان سے بھی لکھوا دیا تھا وہ غلط ہے اس واسطے کہ تعظیم جو ہے وہ علت ہی نہیں ہے سجدے کی تعظیم علت ہی نہیں ہے سجدے کی یعنی اگر مرشد کو یا بزرگ کو سجدہ تعظیمی جائز ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مرشد مسجود ہے تعظیماً یہ اس کا خلاصہ ہوا المرشد مسجود تعظیماً اور یہ تعظیم جو ہے یہ واقع علت واقع ہوئی ہے سجدے کی اس حکم کی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ المرشد مسجود تعظیماً یعنی المعظم مسجود معظم مسجود ہے جو قابل تعظیم ہے معظم ہے جو ذات وہ مسجود ہے علت سجدہ جب تعظیم ہوئی تو جو بھی معظم ہوگا وہ مسجود ہو جائے گا اور حالانکہ بالاتفاق اللہ تعالی معظم ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی کسی فریق کو نہیں ہے جو منکر ہے
وہ تو انکار، اس سے تو وجودی کا انکار ہے، وہ اس مسئلے میں کیا اختلاف کرے گا؟ اور جو مقر ہے وہ مقر ہی ہے. آپ نے خیال کیا نا؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات تھی، بہرحال سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو معظم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہر آن ہے، کسی آن میں غیر معظم نہیں ہے. تو اگر تعظیم علت سجدہ ہوتی تو ہر آن وہ مسجود ہوتا، حالانکہ بعض آنوں اور اوقاتوں میں وہ مسجود نہیں ہے. تو معلوم ہو گیا کہ سجدے کی علت تعظیم نہیں ہے. یعنی اوقات مکروہہ میں اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرنا حرام ہے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا اور اللہ تعالیٰ اوقات مکروہہ میں بھی معظم ہے اور غیر مکروہہ میں بھی معظم ہے، دونوں میں معظم ہے. اور سجدہ جو ہے وہ اوقات غیر مکروہہ میں ہے، مکروہہ میں نہیں ہے. تو معلوم ہو گیا کہ تعظیم علت سجدہ نہیں ہے. یہ اس کا خلاصہ. بہت عرصے کی بات ہے، 30-35 برس. ایک مولانا داؤد تھے فتح پوری کے بڑے ماسٹر، وہ بڑے مدرس تھے وہ، اور یہ مولانا مفتی زاہد القادری حیدرآبادی، یہ اور خواجہ حسن نظامی، اور یہ اور باب طریقت کی اکثر جماعت ایک طرف ہو گئی تھی. تو میں نے اس کے متعلق کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. ایسی جدت کرنی کہ جس میں کہ شریعت کا ابطال ہو جائے، یہ بہت بری چیز ہے. اور اس بدعت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اور ان حضرات کو بچائے اور ہم سب کو معاف کر دے. تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ بالکل غلط ہے. سجدہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، صرف خدائی کے لیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر وہ بھی تعلیق ہے، یہ نہیں ہے کہ سجدہ کرے، کیونکہ وہ شوہر کے حقوق زیادہ ہیں، لیکن میں نے عورت کو بھی حکم نہیں دیا سجدہ کرنے کا. اس لیے سجدہ ہماری شریعت میں ناجائز ہے، کسی حیثیت سے ہو. اس میں کوئی خیر عبادت اور تعظیم کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بالکل مطلق ہے. یہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ مختار مطلق ہے. یہ ایک مطلق کا لفظ چلا آ رہا ہے. اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی عام طور پر نہیں سمجھے جاتے، وہ آج سمجھ لیں آپ کہ مطلق کیا چیز ہے. یعنی کسی ضابطے اور قاعدے کا پابند نہیں ہے اور ہر ضابطہ اور قاعدہ اس کا پابند ہے. اس لیے جو قانون یہاں جائز کرنے کا ہوگا وہ قانون اس پر لاگو نہیں ہونے کا. خیال آئیے نا. جیسے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ تم اگر مار ڈالو بکرے کو تو وہ حلال ہے اور میں مار ڈالوں تو حرام ہے. تو دیکھیے کتنی الٹی بات ہے. اگر خدا تعالیٰ کسی بکرے کو مار ڈالے تو وہ حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ. خدا کے عنایت سے اگر کوئی بکرا مر جائے یہ ذبیحہ تو وہ حرام ہے، کوئی نہیں کھانے کا اس کو، اور تم ذبح کر دو تو حلال ہے. آپ سمجھ گئے نا. تو یہ جو قانون یہاں رائج ہے ہمارے ہاں، اس سے وہ بالکل آزاد ہے اور مطلق ہے، تو وہ لاگو نہیں ہونے کا اس پر. یہ معنی مطلق ہے. اس لیے خدا تعالیٰ کو ہر وقت حق ہے جس کو چاہے سجدہ کرا دے، اور جو فعل جو ہمارے یہاں جائز یا ناجائز قرار دے دیا ہے دونوں کو الٹ پلٹ کر دے. دونوں باتوں کا اسے اختیار ہے. ابھی وہ ایک فعل کو جائز قرار دے گا، ابھی ایک سیکنڈ کے بعد اسی فعل کو ناجائز قرار دے گا، اور خود دونوں میں سے کسی کا پابند نہیں ہے، جو چاہے کر دے. یہ معنی مطلق ہے. 16 آنے اس کو اختیار ہے، جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے. ایسے کو خدا کہتے ہیں. وہ خدا کے معنی میں نے تمہیں سمجھا دیے. اس سے زیادہ تعریف خدا کی نہیں ہونے کی، جو کسی ضابطے میں نہیں آنے کا. ضابطہ تو باندھنے والی چیز ہے نا. جب وہ بند گیا تو گھر گیا، اور وہ گھیرے میں آنے کے بعد وہ محدود ہو گیا، اور محدود ہوتے ہی وہ خالق نہ رہا. آپ سمجھ گئے نا. وہ تو گھیرے کا خالق ہے، ضابطے کا خالق ہے، اس لیے وہ کبھی بھی ضابطے میں نہیں آنے کا.
جو ضابطے انسانوں کے لیے اس نے مقرر کر دیے ہیں ان ضابطوں کا وہ خود پابند کبھی نہیں ہونے کا. خیر نہ جنرل ذہن بیٹھ گیا نا چیزوں. اب اس نے ایک چیز کا نام ظلم رکھ دیا کہ اگر آپ کسی کا مال یا جان بغیر کسی وجہ کے لے لیں تو اس کا نام ظلم ہے. آپ کسی کا مال لوٹ لیں تو یہ ظلم ہے. ہمارے یہاں یہ رائج ہے اور ہمارے واسطے یہ ضابطہ مقرر کر دیا. یا کسی کی جان لے لیں بے وجہ ظلم ہے. اگر آپ چھت کے اوپر سے کسی کو دھکا دے دیں تو آپ پکڑے جائیں گے, پھانسی ہوگی, برا ہے, ظلم ہے. لیکن کوئی آپ دھکا نہ دے, ویسی ہوا چلے یا بے ہوا کے وہ گر پڑے اور وہ خود اس کو مار ڈالے تو کچھ بھی نہیں, سب یہی کہیں گے مرضی خدا کی. کوئی بھی یہ نہیں کہنے کا کہ یہ ظلم ہے. ایک ہی فعل دونوں کریں گے, سمجھ آئے نا, فعل ایک ہی ہے لیکن یہاں وہ ظلم کہلائے گا, وہاں ظلم نہیں کہلانے. آگے بغیر کسی جرم کے جو پہلے ہو چکا ہو, بغیر جرم سابق کے کسی کو دکھ دینا, یہ معنی ہے ظلم کے. یاد رکھو, ظلم کسے کہتے ہیں؟ بغیر جرم سابق کے دکھ دینا. ایک شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی جرم نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بغیر کسی جرم سابق کے, بغیر وجہ کے اسے تکلیف دی. یہ تکلیف دینا جو ہے یہ در حقیقت یہ ظلم ہے. تو یہ ظلم اس نے نام رکھا ہے ہمارے ہاں. ہمارے یہاں سے کیا مطلب؟ عاقل بالغ انسان, عاقل بالغ کے ہاں یہ قانون مقرر ہے. اور جو انسان عاقل نہیں ہے یا جو انسان بالغ نہیں ہے اس کے ہاں بھی یہ قانون نہیں ہے اس کے لیے. یعنی بچہ اگر سوتے میں کسی کا گلا کاٹ ڈالے تو وہ ظالم نہیں کہلائے گا, یا پاگل سوتے میں کسی کو مار ڈالے تو وہ نہیں ظالم کہلائے گا. خیال میں آ گیا نا. یا انسان نہ ہو, جانور ہوں یا اور پتھر وغیرہ ہوں, اوپر سے چھت گر پڑے یا ادھر سے دوڑا ہوا سانڈ آیا اور رونتا ہوا چلا جائے تو اس کو نالائق, ظالم, پاجی کچھ نہیں کہا جائے گا. خیال آ گیا نا. یا مگرمچھ ہے, یہ اس قسم کے تمام فیل کر رہے ہیں, روز جانوروں کو کھا رہے ہیں, ان پر کوئی ضم نہیں ہے کہ یہ بڑے ظالم ہیں مگرمچھ یا شیر یا یہ نہیں. جو ان کے لیے قانونی نہیں ہے اور خدا کے لیے بھی نہیں ہے. خدا بھی اس سے الگ ہے اور انسان کے علاوہ جتنے اور مخلوقات ہیں وہ بھی الگ ہے. اس سے انسان کے لیے قانون ہے. اس لیے اس قانون کا پابند اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ برابر بغیر جرم سابق کے بکروں کو ذبح کرنے کا بقرہ عید کے موقع پر حکم دے رہا ہے, اور پھر صرف ذبح ہی کرنے کا حکم نہیں دے رہا, ان کو پکاؤ, گلاؤ اور خوب کھاؤ تو اور مزید انعام ملے گا. یعنی بکرے نے کوئی جرم نہیں کیا اور اس کو آپ نے تکلیف دی, ذبح کر ڈالا اور پھر اسے پکایا, تو چاہیے یہ تھا کہ یوں ہی چھوڑ دیتا نہیں, اور مزید انعام کے مستحق ہو. تم اس کو ستا کر اور اپنے آپ خوش ہو اور خوب لطف اٹھاؤ اور مجھ سے انعام پاؤ. یہ خدا کا کام ہے. سمجھ میں آ گیا نا. یہ فعل جو ہے خدا کا ہے اور خدا خدا ہی رہا اور کوئی ظلم نہیں رہا. ہم ایسا فعل کریں گے, بکرے کو سوئی چبو دیں یا کچھ کریں تو قطعی ظالم قرار دیے جائیں گے. لیکن اس نے جو حکم دیا کہ ان 3 دن کے اندر اگر آپ ذبح کر کے اسے کھاؤ گے, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خاکستر فقیر کو بھی کھلاؤ, تو اس پر تم کو انعام ملے گا اور ثواب ملے گا. لہذا بے گناہ کو سزا دینی اور دکھ دینا, بے گناہ کو دکھ دینا جو ہے یہ خدا کا فعل ہے اور خدا کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جو چاہے سو کرے اور جو چاہے. اور مزید اس کی تم کو تصدیق کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کل کے کل بے گناہ ہیں تمام فریقوں کے نزدیک, یا نہیں, اور سب کو مرض الموت میں مبتلا کرتا ہے, طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے, بالآخر ان سب کو موت دے دیتا ہے, مار ڈالتا ہے. نہیں سمجھا؟ وہ بالکل بے گناہ ہوتے ہیں اور بالکل بے گناہ ہونے کے بعد باوجود اتنی تکلیفیں دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ تو یہ ظلم نہیں ہے. یعنی وہ انبیاء پر ظالم ہو چاہیے نہیں, ہم اللہ جو ہے وہ مستثنیٰ ہے.
اور اس کی دلیل اور وجہ وہ آپ کی تفصیل رہ جائے گی. پھر کسی دن جہاں موقع آئے گا میں بیان کر دوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ خدا ایسا کیوں ہے اور مخلوق ایسی کیوں ہے. اس کی دلیل عقلی آپ کو مل جائے گی. میں نے مثال سے سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے اور ہر ضابطہ اسی کا بنایا ہوا ہے جو ضابطے اس نے بنا دیے ہیں اور وقت ان کے مقرر کر دیے ہیں. ان مقررہ اوقات پر وہ ضابطے ہیں اور ان اوقات کے علاوہ کسی وقت میں بھی وہ ضابطے نہیں اور خود اس کا وہ کبھی پابند نہیں. اس لیے وہ جو چاہے سو کہے اور جو چاہے سو کرے. وہ تو آدم کو سجدہ کرایا, وہ بت کو سجدہ کرا دیتا اور بت کے مشابہ ہے سنگ اسود. حجر اسود جو ہے وہ بالکل بت کے مشابہ ہے. جو بت خانے میں فیل ہو رہا ہے وہ کعبے میں ہو رہا ہے, اس کو چوما جا رہا ہے, آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے. مندر والے کیا کرتے ہیں نہیں سمجھا, کوئی عجیب بات نہیں ہے, کچھ معمولی سا فرق ہے, باقی بالکل بت خانے کے مشابہ ہے. وہ جو حجر اسود کو بوسہ دیا جا رہا ہے اور اتنی عظیم ترین عبادت قرار دی گئی کہ کچھ حد نہیں. کنکریاں شیطان کے ماری جا رہی ہیں جو بالکل کھلونے ہیں اور بالکل گویا عبث فعل ہے, کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر, کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہاں اگر یہی فعل آپ کریں تو سب آپ کو دیوانہ اور پاگل کہیں. یہاں درخت کو سامنے رکھ کر یا کوئی پتھر رکھ کے اور ماریں اس کے کنکریاں تو یہ نعمت عظما, یہ ثواب عظما آپ کو حاصل ہو, بجائے اس کے کہ آپ کے اوپر اور لعنت ہو اور پریشانی ہو. اور وہاں اس فعل کو چھوڑ دیں تو وہ سب رقم بھی گئی, حج بھی گیا اور گناہگار کے گناہگار ہوئے. ذہن میں بیٹھ گیا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ جو چاہے سو کرے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, نہ زمین کو چیر سکتا ہے نہ اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ تو آسمان تک پہنچ جائے یا پہاڑ سے اوپر پہنچ جائے. اکڑ کے مت چل, لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کے مت چل. اتنی سخت ترین ممانعت ہے, لیکن وہاں صفا مروہ میں اگر اکڑ کر نہیں چلے گا تو وہ ناقص ہو جائے گا. پھر وہاں اکڑ کے چلنا فرض ہے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نہ اکڑ کے چلنا کوئی بری چیز ہے, نہ اکڑ کے چلنا کوئی اچھی چیز ہے, بلکہ جس وقت جو حکم دے دے وہ وہی اچھی چیز ہے اور جس چیز کو منع کر دے وہی بری چیز ہے. کوئی چیز نہیں ہے. خیال میں آ گیا نا. یعنی جس وقت کہ کعبۃ اللہ کو سجدہ ہو رہا تھا اس وقت بیت المقدس کو سجدہ قطعی حرام تھا اور قطعی کفر تھا. جیسے اب کوئی بیت المقدس کو سجدہ کرے تو اسے کافر قرار دیا جائے گا اور فتویٰ کفر کو ہوگا. خیال میں آ گیا. بس بیت المقدس کی طرف سجدہ ہوا, پھر بیت المقدس سے ہٹ کے پھر کعبے کی طرف سجدہ ہوا. یہ سب کفر تھے. ایک کعبے کے تقرر کے وقت دوسرے کعبے کی طرف سجدہ کرنا کفر ہے, اور پھر اس نے کفر کے اس کو کفر ہوتے ہوئے اس نے حکم دے دیا کفر کا کہ یہ کفر. یہ اصول جتنے مقرر کیے ہیں اہل عقل نے, ان میں سے بعض اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, اور جو عقل کے مطابق ہیں وہ غلط ہیں. سمجھ آئے گی. وہ خلاصہ یہ نکلا کہ ہر وہ شے جو محض عقل بنائے گی وہ بالکل ہی غلط نکلے گی. ظاہر میں تو دھوکہ اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ غلط ہوتی ہے. اس کی اچھی طرح تحقیق ہوگی. ذہن میں یہ نا, میں نے جیسے آپ کو کعبے وغیرہ کی مثال دی, بالکل یہی صورت آدم علیہ السلام کی ہے, بالکل یہی صورت یعقوب علیہ السلام کی ہے. وہ جو چاہے جس کو سجدہ کرائے, جو چاہے گا وہ سورج کو سجدہ کرو چلو وہی ٹھیک ہے. خیال میں آ جناب. اس نے کہا میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں. یہ تو شیطان برابر کہتا رہا کہ لا اسجد الا لک, میں تو سوائے تیرے کسی کو بھی سجدہ نہیں کروں گا. انتہائی مواحد تھا. نہیں آیا خیال میں. اس نے کہا نہیں, تیرے اوپر سب لعنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پٹکار اور کافر ہے. ذہن بیٹھ گیا نا. خدا کو سجدہ کرنے پر وہ کفر کا مستحق ہوا, غیر اللہ کو سجدہ کرنے پر ملائکہ مقربین بن گئے. اتنا تو اس سے پتہ چل گیا کہ محض اس کا امر ہے, جس کو وہ چاہے حکم دے دے. کچھ ہی کہیں بھی عقل کو دخل نہیں. ان اللہ کے معاملے میں جتنا عقل دخل دے گی اتنا ہی بے عقل ہو جائے گی. اور آپ دیکھیے اچھی طرح سے, آپ جس وقت نصف النہار ہو, دھوپ کے وقت, آج بالکل جب طلوع پر ہو سورج بالکل بیچ میں, اور آپ آنکھوں کو اس کی طرف لگائیں اور بالکل سامنے مقابلے پر آپ کو کر لیں, تو بجائے اس کے کہ اور روشنی زیادہ تیز ہو گئی ہے, زیادہ نظر آئے,
ایک قدرت اور تہمت آنکھوں میں پیدا ہو جائے گی اور بالکل نظر نہیں آنے کا اور اندھیرا ہو جائے گا. جب چاہے آپ تجربہ آپ کر لیجیے گی. جب سورج پوری قوت پر ہو، پوری طرح روشن ہو اور اس کے سامنے آپ نگاہ کر لیں بالکل اچھی طرح سے، تو آنکھ کا نور زائل ہو جائے گا اور وہ دیکھ نہیں سکے گی. قاعدہ تو یہ تھا کہ روشنی اب تیز ہو گئی ہے تو زیادہ تیز روشنی کی بنا پر زیادہ نظر آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں شدت ظہور جو ہے وہ باعث حجاب ہو گیا. یاد رکھیں، خیال میں آ گیا نا اچھی طرح سے. یہی وجہ ہے جو خدا کی معرفت نہیں ہوتی اور صحیح بات اس کے متعلق معلوم نہیں ہو سکتی، کہ اس کا اتنا شدید ظہور ہے کہ جب آپ اس پر نظر ڈالتی ہے تو وہ کم ہو کے رہ جاتی ہے، وہ اس قابل ہی نہیں رہتی کہ اس کا صحیح اندازہ کرے. نا بس اس کے دیکھنے کا طریقہ صرف اتنا ہی ہے کہ در و دیوار پر جو روشنی پڑ رہی ہے اس پر نظر ڈالنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں سورج روشن ہے. نہیں آیا آپ خیال؟ وہاں سے تو پتہ چل جاتا ہے روشنی کا اگر آڑ میں ہو کر دیکھے، اور جو بالکل مقابلے پر سامنے آن کے نظر ڈالے گا تو آنکھوں کو کھو بیٹھے گا. اسی طرح عقل جب اس کی طرف نظر ڈالے گی تو عقل کو کھو بیٹھے گی، وہ کچھ نہیں کرتی. آگے کو چلنا چاہیے، پیچھے کو نہیں ہٹنا چاہیے. اس لیے عقل سے جتنے بھی شرع کے مسائل نکالے گئے ہیں وہ کل کے کل غلط ہیں، کسی ایک میں بھی سند نہیں جب تک کہ شریعت سے سند نہ ملے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اس کی تائید میں نہ ملے اس وقت تک کوئی عقلی بات حق نہیں ہے. یہاں میری مراد حقانیت سے یہ حقانیت نہیں ہے کہ 2 اور 3 5 ہوتے ہیں، یہ مسئلہ شرعی نہیں ہے، اس کا تعلق نظام عالم سے ہے. یہاں عقل کو پورا دخل ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن 2 اور 3 5 کہنے کے بعد کسی قسم کا ثواب آپ کو مل جائے، یا مرنے کے بعد اس کا کوئی پھل مل جائے، یا آپ مدح کے مستحق ہوں خدا اور رسول کے نزدیک، یہ نہیں ہے. یہ تو آپ کے گویا معاملات سے، زندگی کے جو معاملات ہیں ان سے اس کا علاقہ ہے. یہاں عقل کو پورا دخل ہے. یہاں اگر عقل سے کام نہیں لے گا تو پھر جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا. یہاں حکم ہے کہ عقل سے پورا کام لو. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. یہ دلائل اس لیے بیان کیے گئے کہ دنیا کے معاملات میں بھی تفکر کرو اور عاقبت کے معاملات میں بھی تفکر کرو. تو اس لیے خدا کے معاملات میں عقل کو بالکل دخل نہیں، وہ بالکل سماعی چیز ہے، اور نبی جو بیان کرے گا وہ اتنا ہی پتہ چلے گا، اس سے زیادہ پتہ اللہ کے متعلق نہیں چل سکتا، نہ اس کی ذات کے متعلق، نہ اس کے صفات کے متعلق، نہ اس کے احکام کے متعلق. جو چاہے حکم دے دے، جو چاہے اس کی صفت ہو، جو چاہے جیسا وہ ہو، کچھ پتہ نہیں. آپ کو ایسا ہے ویسا نہیں، وہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے. آگے نا آپ کے خیال میں خدا کیسا ہے وہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جیسا بھی ہو، ہر وہ شے جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی ہے یا ویسی، بس خدا ایسا ہے کہ وہ نہ ایسا ہے نہ ویسا. اس سے زیادہ معرفت نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے کوئی قیاس نہیں، کوئی تصور نہیں. یہ سب فرضی چیزیں ہیں، ممنوع، اور کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے. ایسا ویسا، اتنا اتنا، یہ سب غلط باتیں ہیں. یہ کیفیات ہیں اور اتنا اتنا یہ کمیات ہیں. یہ خاصہ ہے جسم کا. جسمانی چیزوں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، غیر جسمانی جو روح ہے اس میں بھی نہیں ہوں گی. سجائے کہ خالق ہے ہوا. بس اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سجدہ یہ کرایا اور اس سے یہ پتہ چلا، تو اس سے ایک جماعت جو ہے اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی اکثریت یہ کہتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں. اور ان کے علاوہ بعض اہل سنت والجماعت اور اکثر غیر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ملائکہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام سے افضل. یہ 2 جماعتیں ہو گئی ہیں اور دونوں میں آپس میں اس مسئلے میں اختلاف ہے.
یہ آپ ہی کے یہاں کا مسئلہ ہے جو بہت عرصے میں آئے گا، ابھی نہیں آنے کا، جب تک کہ غیر مسلم گویا فرقے ختم نہ ہو جائیں گے، اس کے بعد مسلم فرقوں کا جو کلام ہے وہ آئے گا۔ اور یہ کلام اسی لیے کہتے ہیں کہ الکلام اس مسئلے پر، الکلام اس ہر مسئلے کے متعلق کہ انبیاء افضل ہیں، یا اللہ کی توحید، یا اللہ کی سماعت، یا قیامت، یا فلاں، اس پر کلام، اس لیے اس کا نام علم کلام ہو گیا، ہر مسئلے کے متعلق ہوتا ہے۔ خیر، اب اس کو آپ غور سے سن لیں تاکہ فریقین کے دلائل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور پھر ان فریقین کے دلائل سے علیحدہ جو میرا خیال ہے وہ بھی ظاہر کر دیتا ہوں۔ جہاں مجھے معلوم ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں، نہیں معلوم ہوتا تو جو نقل ہے وہ نقل کر دیتا ہوں۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ اس مسئلے میں یوں گفتگو نہ کی جاتی کہ ملائکہ افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں، ملائکہ افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں، اس مسئلے میں اس طریقے پہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ یہ عنوان میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ انسانوں کے افراد ہیں، تو یہاں تو ایک نوع کا دوسری نوع سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایک نوع کا دوسری نوع کے فرض سے مقابلہ نہیں ہو رہا۔ یعنی نوع انسانی کائنات میں جتنی کائن ہیں اور جتنی انواع ہیں ان میں سے ایک نوع دوسری نوع سے افضل ہے، یہ تو ہے قاعدے کی بات، لیکن ایک نوع کے بعض افراد دوسری نوع سے افضل ہیں، یہ کچھ بے ضابطہ سی چیز ہے۔ آپ نے خیال ہوگا یعنی انسان افضل ہے یا ملک افضل ہے، نوع انسانی افضل ہے یا نوع ملکی افضل ہے، تو یہ تو اچھی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قاعدے کے اندر ہے، لیکن یہ کہ ملک افضل ہے یا نوع انسانی کے بعض افراد جن کا نام انبیاء علیہ السلام ہے وہ افضل ہے، تو یہ کچھ ذرا سے اس میں خلش سے معلوم ہوتی ہے، یہ کچھ بے ربطی سی ہے۔ ویسے کوئی بات نہیں ہے، گفتگو کر لو، ہم تو اس سے یوں گفتگو کرتے، یوں کلام کرتے کہ نوع انسانی افضل ہے یا نوع ملکی افضل ہے، انہوں نے یوں کلام کیا کہ نوع ملائکہ افضل ہیں یا انبیاء علیہ السلام افضل ہیں۔ اچھا، اب یہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کو افضل کہتے ہیں، ان کے دلائل پہلے مختصر ہیں، سن لیں آپ۔ ان کے دلائل عموماً آیات ہیں اور بعض دلیلیں عقلی ہیں۔ آیت تو یہ ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالی نے چن لیا اور برگزیدہ کر لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو منتخب کر لیا تمام عالموں پر۔ یہ آیت ہے اور یہ زیادہ پختہ آیت ہے، یعنی پختہ نہیں، میرا مطلب یہ اس آیت سے استدلال پختہ ہے۔ آیتیں تو سبھی پختہ ہیں، لیکن ان آیتوں سے استدلال پختہ ہو، یہ میرا مطلب۔ آیتیں سب حق ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس مسئلے پر دلالت کر رہے ہیں ان حق چیزوں سے وہ دلالت صحیح نہ ہو، یہ بیان یہ آیت۔ تو یہ آیت جو ہے تمام ملائکہ پر فضیلت اس سے جب ہو سکتی ہے کہ جب عالمین سے مراد تمام کائنات ہو اور عالمین میں تمام ملائکہ شامل ہوں، کل اشیاء شامل ہوں، تو بے شک یہ آیت کافی ہے، پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے خیال میں نہیں سمجھ جائے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کو اور ان کو عالمین پر منتخب کر لیا اور فضیلت دے دی اور مصطفیٰ بنا دیا اور چن لیا اور برگزیدہ کر لیا۔ یہ آیت کا خلاصہ ہے۔
تو عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالمین سے مراد تمام کائنات اگر ہو تو یہ آیت بالکل کافی ہے ان انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کے لیے، بالکل کافی ہے۔ کچھ حاجت نہیں ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک فرد کے افضل ہونے سے نو افضل ہو جائے گی، انبیاء سب افضل ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ آدم افضل ہو گئے ملائکہ سے، نوح افضل ہو گئے، آل ابراہیم افضل ہو گئے، آل عمران افضل ہو گئے، اور اس میں دونوں فریق متفق ہیں کہ انسانی انبیاء جتنے ہیں ان سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اس لیے اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان کا ان سے افضل ہونا، ان کا ان پر افضل ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی سمجھ آ گئی؟ لیکن عالمین سے مراد تمام کائنات ہو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن شریف میں متعدد جگہ عالمین کا لفظ آیا ہے، اور اکثر جگہ عالمین سے بعض عالمین مراد ہے، تمام عالم مراد نہیں۔ جیسے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ مکہ جو ہے، یا وہ گھر جو مکے میں ہے وہ ہدایت ہے اور تمام عالموں کے لیے باعث برکت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مکہ جو یہ ہے، بیت الحرم جو ہے کعبہ، یہ برکت والا اور ہدایت والا انسانوں کے لیے تو ہے، اور فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے، ان کے لیے یہ باعث برکت نہیں ہے، ان کے لیے یہ باعث ہدایت نہیں ہے۔ اگر آپ کے کہتے یا قالوا اولم ننہک عن العالمین، لوط کی قوم نے یہ کہا کہ تمام جہانوں سے ہم نے تجھے نہیں روکا تھا، حالانکہ ان کا مقصد صرف امرد سے تھا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ ایک کو دوسرے سے دفع نہ کرا دیتا تو زمین و ملک تباہ ہو جاتا اور برباد ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بڑا صاحب فضل ہے تمام عالموں پر۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ یہ جو فضل ہے یہ دفع ہے، ایک قوم کو دوسری قوم سے تباہ کرا دیا تو یہ دفع جو ہے یہ ہے فضل۔ تو ظاہر ہے کہ جن کو دفع کیا ہے ان کے حق میں اللہ ذو فضل نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں ذو قہر ہے، ان سے اپنے قہر سے ان کو دفع کر دیا۔ تو متعدد جگہ قرآن میں یہ لفظ عالمین کا آیا ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے، مجھے کچھ اور آیتیں بھی آگے یاد آتی جائیں گی تو میں بیان کر دوں گا، لیکن اس کا مجھے پورا احاطہ ہے کہ کسی جگہ بھی قرآن میں عالمین سے تمام کائنات مراد نہیں ہے، سوائے اس جگہ کہ جہاں عالمین اللہ کی طرف نفیاً یا اثباتاً منسوب ہو۔ یہ کلیہ قاعدہ ہی میں نے بنا دیا، یعنی عالمین جو ہے اللہ کی طرف نفیاً منسوب ہو، جیسے واللہ غنی عن العالمین، یا نفی ہے عالمین کی، اللہ بے نیاز ہے تمام عالموں سے، تمام کائنات سے غیر محتاج ہے، یا رب العالمین یہ اس بات ہوا تمام عالم جو ہے ان سب کا مربی و خالق ہے۔ تو اللہ کی طرف جب عالمین منسوب ہوتا ہے تو وہاں تو تمام کائنات مراد ہوتی ہے، خواہ وہ نسبت نفی کی ہو یا اس بات کی ہو، یعنی تمام عالمین کو احتیاج ہے، یہ نفی کی نسبت ہو گئی، اور تمام عالموں کا وہ خالق ہے یا ان پر احسان کر رہا ہے یہ اس بات کی نسبت ہو گئی۔ اور جہاں عالمین کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب نہیں ہے، مہا عالمین تمام عالمین کو شامل نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اتنی آیتیں پڑھ کر سنائی، اس لیے یہ آیت حجت نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اس آیت سے استدلال جب ہو کہ علی العالمین میں ملائکہ شامل ہوں، لیکن ملائکہ کی شمولیت عالمین میں اس جگہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمام عالموں پر فضیلت دے دی، اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کو عالم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت نہیں ہے، یا بنی اسرائیل سے مراد اگر انبیاء بنی اسرائیل ہے تو عالم انبیاء بنی اسرائیل کو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت نہیں ہے، یہ بالکل کھلی ہوئی چیز ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جب اس میں انسان شامل ہی نہیں ہے تو ملائکہ کیا شامل ہوں گے، لہذا یہ حجت تھی۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ یہ آیت کے متعلق یہ نقض کہ یہ کافی نہیں ہے،
اس آیت کی دلالت فرشتوں پر انبیاء کو فوقیت اور افضلیت کے لیے کافی نہیں. دوسری آیت ہے ان کی، اولئک هم خیر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین خلائق ہے. بریہ کے معنی خلائق، خیر الخلائق. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ بہترین خلائق ہیں. تو اب خلائق میں تمام خلائق شامل ہے تو وہ بہترین ملائکہ بھی ہو گئے. آگے نا آپ کے خیال میں تو یہ بھی آیت کافی نہیں ہے دلالت کرنے میں، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح جس طرح انسان کے لیے ہے اسی طرح جن کے لیے ہے. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، تمہاروں میں سے کوئی رسول تم میں سے کوئی نہیں آیا تم کو ڈرانے کے لیے؟ تو جس طرح جن مکلف، انسان مکلف ہے، جن بھی مکلف ہے. اب جنوں میں جو ایمان لے آیا اور نیک کام کیے وہ بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں شامل ہیں. اور ظاہر ہے کہ جن فرشتے سے افضل ہے نہیں، تو اگر فرشتے سے افضلیت پر یہ آیت دلالت کرے گی تو جن بھی افضل ہو جائے گا. حالانکہ جن افضل نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس آیت کی دلالت جو ہے فرشتے پر افضلیت کے لیے کافی نہیں ہے. اور نیز اگر فرشتوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ سب کے لیے یہ نہیں ہے. تینوں بہترین خلائق ہیں، فرشتے بھی، جن بھی اور مومن انسان. یہ آیت بھی کافی نہیں ہے. آگے اور اسی طرح سے اور آیات ہیں جن کی دلالت قطعی نہیں. اب ایک آیت اس قسم کی ہے کہ میں اس کو یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ اس میں ہر وقت ڈر یہ رہتا ہے کہ کوئی غلط رستہ نہ ہو اور کوئی چیز نہ ہو. بہرحال میرا جہاں تک خیال ہے وہ صحیح ہے کہ کسی جگہ بھی اور کسی آیت سے بھی فضیلت نہیں ثابت ہوتی انبیاء علیہ السلام کی ملائکہ پر. اب عقلی دلیل، اب دو باتیں انہوں نے اور بھی کہی ہیں کہ انسان کو خلیفہ بنایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، ٹھیک ہے وہ خلیفہ ہے زمین کا، یہ حق ہے، لیکن وہ خلیفہ ہے آسمان کا. عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جبریل علیہ السلام کے متعلق ہے وہ وہاں مطاع ہے، یہاں مطاع. وہاں احکام ان کے ذریعے نافذ ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے یہاں احکام الہی نافذ ہو رہے ہیں. ایک دلیل انہوں نے یہ آیت بیان کی جس آیت کی اب ہم تفسیر کر رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں کہ آدم جو ہے یہ مسجود ملائک ہے اور مسجود جو ہے وہ ساجد سے افضل ہے. مسجود ساجد سے افضل ہے. ایک دلیل یہ بیان کی تو یہ بھی منقوض ہے. یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، لیکن وہ افضل نہیں. حضرت یوسف جو ہیں وہ مسجود یعقوب ہیں، تو چاہیے کہ وہ ویسے اول تو باپ کا رشتہ ہو پھر نبوت کا، اور دونوں چیزیں مل کر. اور تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ انہوں نے کسی نے بھی امت میں سے یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام افضل ہیں یعقوب علیہ السلام. اور پہلے بحث سے گزر چکی کہ سجدہ ہے ہی نہیں علت عظمت کا، وہ تو امر ہے. انہوں نے خواب میں یہ دیکھا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اس لیے اس کو ہونا تھا، یعنی حکم الہی ہوا سجدہ کرو، تم مسجود بنو تم ساجد بنو. دونوں نے اس بات کو مان لیا. جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خواب وہی تھا حضرت اسماعیل کے متعلق کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو وہ خواب نہیں تھا بلکہ وہ وہی تھی. ایسے ہی حضرت یوسف نے خواب دیکھا. انبیاء کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. وہی کے معنی یہ کہ حکم الہی ہوا، اس میں کوئی قید نہیں کوئی کسی کو سجدہ کرے. تو محض ساجد کا غیر افضل ہونا اور مسجود کا افضل ہونا یہ کوئی حجت تامہ نہیں. ایک دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ عالم ہے، فرشتوں نے کو بتایا آسماں، اشیاء کے نام بتا دیے فرشتوں کو. حضرت آدم علیہ السلام نے اور فرشتوں کو معلوم نہیں تھے. تو یہ علم جو ہے اس علم کی بنا پر آدم ملائکہ سے افضل ہے. تو یہ دلیل جو ہے اصولاً بھی صحیح نہیں ہے اور فروعاً بھی صحیح نہیں ہے. اصولاً تو اس لیے صحیح نہیں ہے کہ علم علت ہی نہیں ہے فضیلت کی. علم جو ہے وہ فضیلت کی علت ہی نہیں ہے، کیونکہ علم جو ہے یہ سبب ہے خوف و حزن کا، یعنی وہ خلاف عقل ہے.
اگر علم نہ ہو تو حزن اور ملال نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جانور کو فوراً تکلیف ہوتی ہے اگر اسے چبو کاٹو کوٹو، اور گزرے ہوئے مصائب کی یا آنے والے مصائب کی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے شعور نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی. آگے نا آپ کے خیال میں یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ اصولاً صحیح نہیں، علم علت افضلیت کی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے علم افضلیت. وہ ایک ایک چیز ہے، ایک ایک چیز نمبر وار نعمتیں ضرور ہیں سب، لیکن بہرحال ان کی ترتیب ہے، افضلیت نہیں ہے. اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے افضل تھے، اور اس کے باوجود وہ لغت نہیں جانتے تھے جتنے وہ آدم علیہ السلام جانتے تھے. تو چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے افضل یہ نہ ہو، آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو جائیں جس طرح وہ ملائکہ سے افضل ہوگا. تو معلوم ہو گیا علم. اور بالاتفاق آتینا رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے خضر علیہ السلام کو رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم دیا تھا، علم لدنی حاصل تھا. اور پھر کیسی کیسی رگایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں. اپنے پاس سے علم دیا، کچھ حد نہیں، کیا تھی؟ تو وہ اصولاً صحیح نہیں ہے اور فروعاً بھی صحیح نہیں. تو نہیں ہو سکتا. بھئی یہ دلائل ہیں تقریباً انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کے ملائکہ پر. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ، اچھا ایک دلیل عقلی ہے ان کی، وہ بھی سمجھا دوں آپ کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ صرف جواہر مفارقہ ہیں، مجردات ہیں، ان کے اندر کوئی جسمانیت نہیں ہے، یعنی حیوانیت نہیں ہے. شہوت اور غضب وغیرہ اور یہ جسم لمبائی اور چوڑائی اور موٹائی، اس نوعیت کی چیزیں جو مادی چیزیں ہیں اور مادی خصلتیں ہیں، یہ نہیں ہیں ملائکہ کے اندر. اور انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، روحانیت بھی ہے اور جسمانیت بھی ہے. اور روحانیت اور جسمانیت کا مجموعہ جو ہے وہ خالی روحانیت سے افضل ہے. یہ جامع بین الکائنین ہے، دونوں کائناتوں کا جامع ہے. کائنات مادی اور کائنات روحانی دونوں کا یہ مجموعہ ہے. اور اس میں ایک ہی چیز ہے تو اس میں دو جمع ہیں، دو خوبیاں ہیں تو دو خوبیاں ایک خوبیوں سے زیادہ ایک خوبی سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے انسان جو ہے یا نبی جو ہے وہ فرشتے سے افضل ہے. یہ دلیل انہوں نے عقلی بیان کی. اب یہ خیال ہوگا. اچھا اب یہ جو چیز ہے یہ ذرا باریک بات ہے، اسے آپ غور فرمائیں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. اس لیے کہ حیوانیت اور روحانیت جب جمع ہوئے تو حیوانیت جو ہے وہ بہت گھٹیا چیز ہے. حیوانیت جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ گھٹیا چیز ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلہ کمثل الکلب، کافر کو تشبیہ دی کہ وہ مثل کتے کے ہے. یا مثل ہے کالحمار یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھائے ہوا گدھا ہے، یہودیوں کو ان سے تشبیہ دی. کافروں کو کہا اولئک کالانعام، یہ حیوانوں کی مثل ہیں. تو تشبیہ دی ہے برے کو، بہت بری چیز کو تشبیہ دی ہے حیوان سے. تو اب برے کو جس سے تشبیہ دی جائے گی وہ تقریب وہ ظاہر اس سے برا ہوگی، یا کم سے کم درجے میں کچھ نہ کچھ بری ضرور ہوگی. یہ مشبہ بھی یہ کفار ہے حیوان، تو یہ حسن نہیں ہوا. تو اب بری چیز اچھی چیز کے ساتھ مل کر جب مجموعہ ہوگا نرے اچھے سے اچھی نہیں ہو سکتی. اگر آپ ذہن بیٹھ گیا یہ نہیں سمجھ میں آیا. یعنی آپ دو جز کر لیجئے، یعنی فرشتہ ہے یہ یہاں سے یہاں تک، یہ یہاں سے یہاں تک فرشتہ ہے پورا. اب اس کے مقابلے میں یہ دو جز کر لیجئے، یہ غلط لال اور یہ سفید، سفید کو اچھا سمجھو لال کو برا سمجھو. تو سفید اور لال مل کر یعنی اچھا اور برا مل کر نرے اچھے سے اچھا نہیں تو ذرا اچھا ہو. تو اس دلیل میں بھی خامی ہے. آگے نا آپ کے خیال کہ حیوان جو ہے وہ مشابہ ہے کفار کے اولئک کالانعام، اور جمادات کے بھی ساتھ بھی تشبیہ دیے انہوں.
ما انت بمسمع من فی القبور، مردے کے مشابہ ہے. تو بری چیزوں سے تشبیہ دی ہے آگے نا آپ کے خیال میں. تو بری چیز جسم اگر ہو تو وہ مردے کی مثل ہے، حیوانیت ہو تو وہ کافر کی مثل ہے. تو اب اس کے ساتھ روحانیت مل کر کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ دلیل بھی کچھ مکمل نہیں ہے، نقص ہے اس کے اندر. ذہن بیٹھ گیا نا. اب یہاں ایک بات میرے خیال میں آئی کہ ممکن ہے ایسی صورت ہو کہ بھاری اور ثقیل چیز کے ساتھ خفیف چیز مل کر ثقیل کو بھی خفیف کر دیتی ہے. یہ میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، آپ سمجھے، آپ غور کر رہے ہیں. جیسے مشق ہے. اب اس کو آپ دریا میں ڈال دیں یا حوض میں تو ڈوب جائے گی، اس میں لوہے کے ٹکڑے وغیرہ وغیرہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن اگر اس کو پھونک بھر کے باندھ دیں تو تیرنے لگتی ہے. تو خفیف چیز کثیف کے ساتھ مل کر نہیں آپ کے خیال میں، یعنی ان کی تائید میں خیال میرے دل میں یہ پیدا ہوا کہ خفیف جو ہے روحانیت کثیف حیوانیت کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو کثیف کو خفیف کر دیتی، لطیف کر دیتی. اور مثال یہ آئی شبہ پیدا کرنے کے بعد. ویسے ہمیشہ دیکھا ہم نے حوضیوں میں اسے مشق کو ڈالا وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن جب اس میں پھونک بھر دیتے ہیں اور اس سے باندھ دیتے ہیں ڈوری سے تو اس کو بیٹھ کر اس سے عبور کر جاتا ہے دریاؤں کو، کشتی کا کام دیتی ہے، اتنی ہلکی ہو جاتی ہے. تو یہ شبہ ذرا قوی مجھے پیدا ہوا. تو نہیں، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ وہ جو خفیف ہے آپ سمجھ گئے نا، اس نے کثیف کو پانی کی سطح پر لایا ہے، وہ سطح سے اوپر نہیں لے جا سکا. جب پھونک بھر دی نا، آپ نہیں سمجھے، پھونک بھر دی نا تو ڈوبنے سے تو ضرور روک دیا، اس کو پانی کی سطح پر لایا. لیکن مراتب خفت کا یہ پہلا مرتبہ تھا جو ہوا کا رخ، ہوا کی اندرونی سطح پانی کی اوپری سطح سے جو مل رہی ہے، یہ کم سے کم درجے کی خفت ہے. نہیں سمجھ میں آیا آپ؟ ہوا کا جو مقعر ہے وہ پانی کے محدب سے مل رہا ہے، ہوا کا جو آخری جز ہے، آخری جگہ ہے، وہ پانی کے اوپر کے حصے سے مل رہا ہے. آپ نے خیال میں نہیں سمجھا؟ زیادہ سے زیادہ اس نے اتنا کر دیا کہ وہ پانی کی سطح پر لے آیا جو ہوا کی آخری سطح تھی. اب اگر وہ کثیف اس کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ ہوا اوپر چلی جاتی. نہیں آتے دن بیٹھ گئے نا. تو نری ہوا سمجھا گیا نا، نری ہوا میں مشق سے افضل ہے اور خفیف نہیں. سمجھا؟ آپ دونوں کو ملا کے جبر کرو پہلے، پھر مقابلہ کرو. حکم میں جبر مقابلہ نتیجہ یہ نکلا ہے. ذہن بیٹھ گیا نا، یہ جبر مقابلہ ہر جگہ چل رہا ہے. کیا آپ کی سمجھ میں ہر جگہ چل رہا ہے، ہر علمی مسئلے میں چل رہا ہے. قاعدے کے مطابق آپ جبر کے اگر کوئی جبر مقابلے کا پورا ماہر ہو، ضرورت نہیں اسے پھر اصطلاح میں برابر مسائل اسی سے نکلتے چلے جائیں. اسی لیے افلاطون نے یہ کہا تھا کہ مظلم یکن مہندسن فلا يدخل علینا. مظلم یکن مہندسن، یہ ہیکل لکھ کے یہ بورڈ ہوتا ہے، بورڈ سائن بورڈ ہوتے ہیں نا، یہ لکھ کے اس نے اپنے دروازے پہ لگا دیا تھا کہ مظلم یکن مہندسن فلا يدخل علینا. جو علم ہندسہ نہیں جانتا وہ ہمارے پاس نہ آئے، پہلے اسے سیکھ کرا. ہاں یہ تو افلاطون کا مقولہ ہے، یہ کتاب النواوی. تو بہرحال یہ دلیل بھی کافی نہیں ہے. اب میرے خیال میں اندازے میں سب قریب قریب آ گئی ہیں دلیلیں، اور ممکن ہے کوئی اسی قسم کی اور آیات ہوں کہ جن سے انبیاء علیہ السلام کی فضیلت. اب ان کے دلائل، اب ایک آیت اور ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے، اس میں میں گفتگو نہیں کرتا. یہ حق ہے کہ آپ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں، لیکن یہاں عالمین سے مراد تمام کائنات ہو جب خیال میں آ گیا تو وہی اس میں دقت ہے جو میں آپ کے سامنے پہلے بیان کرتا ہوں.
اور اس کے علاوہ فنظر الی آثار رحمت اللہ ہے، دیکھ تو اللہ کی رحمت کے آثار، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کس طرح زندہ کر دیتا ہے مردہ زمین کو مرنے کے بعد۔ اور اللہ کی بارش جو ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ بنایا، اور یہ بارش انبیاء اور اولیاء اور مقدس نفوس سب پر پڑ رہی ہے، تو چاہیے کہ سب سے افضل ہو۔ خیال میں آ گیا نا آپ کے؟ بہرحال استدلال جو ہے اس یہ یقینی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں، اس پر ان آیات سے اور عقلی دلیل سے استدلال افضل نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فریق ثانی یہ کہتا ہے کہ ملائکہ افضل ہیں۔ انہوں نے یہ دلیل بیان کی کہ من عنده لا يستكبرون عن عبادته، یہ وہ لوگ ہیں فرشتے، ان کے لیے کہا نا من عنده، جو لوگ اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے سے اکوتے نہیں، ایسے نہیں، بالکل مطیع اور فرمانبردار ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ملائکہ کے لیے عندیت ثابت ہے، یعنی تقرب باری تعالی، عند رب العالمین ہیں وہ، عند اللہ ہے۔ من عندہ کی ضمیر پھر رہی ہے اللہ کی طرف، یعنی من عند اللہ ہے، وہ کون ہوئے؟ ملائکہ، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اکڑتے نہیں۔ تو ملائکہ کو عندیت باری تعالی حاصل ہے، اور جس کو عندیت باری تعالی حاصل ہو وہ افضل ہے، اس لیے ملائکہ ہوئی۔ ان کی دلیل یہ ہے، آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا، تو یہ استدلال بھی منقوض ہے، یعنی عند ملیک مقتدر، بادشاہ صاحب قدرت کی عندیت حاصل ہوگی مومنین کو، یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ درجہ حاصل ہے۔ جو عندیت ملائکہ کو حاصل ہے وہی عندیت انسان کو حاصل، تو یہ کافی نہیں آگے نا آپ کے خیال میں؟ اب سمجھ گیا نا، ذہن بیٹھ گیا نا، بالکل صاف ہو۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، میں تو ٹوٹے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے ان بندوں کے پاس ہوں کہ جن کے دل میری وجہ سے شکستہ ہو گئے، میں شکستہ دلوں کے قریب ہوں۔ تو اللہ کا قریب ہونا بندے کے یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ بندہ خدا کے قریب ہو۔ تو یہ عندیت بھی ان کو، فرشتوں کو تو عند اللہ ہونا حاصل ہے، اور یہاں اللہ عند العبد ہے، تو یہ بھی دلیل کچھ کافی نہیں ہے، یہ انہی کے دلائل رد ہے اہل سنت کی طرف۔ ذہن بیٹھ گیا نا، تو وہ استدلال اس آیت سے صحیح نہیں ہے۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ اور فرشتوں میں چونکہ شہوت و غضب ہی نہیں ہے اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو اکڑتے ہی نہیں، لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستحسرون، نہ سکتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات بے تکان تسبیح کرتے ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں، اس لیے وہ اتقی ہیں، زیادہ متقی ہیں۔ تو وہ حکم اس آیت کے ملائکہ جو ہیں وہ زیادہ افضل ہو گئے۔ اکرم کے معنی افضل، افضل کون ہے؟ اتقی، اور ملائکہ جو ہے انسان کے مقابل میں زیادہ اتقی۔ یہ ان کی دلیل ہے، یہ غلط ہے بالکل، یہ بھی دلیل غلط ہے ان کی، اس سے نہیں ثابت ہوتی ملائکہ کی فضیلت، اس لیے کہ اتقی کی، متقی کی تو ضرور فضیلت ثابت ہوتی ہے غیر متقی پر، لیکن فرشتے متقی ہیں ہی نہیں، کیونکہ متقی کسے کہتے ہیں؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جن میں تین شرطیں ہوں کہ جن کو ایمان بالغیب ہو اور نماز پڑھیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اور فرشتوں کا ایمان بالغیب نہیں ہے، ایمان بالشہادت ہے، نہ وہ آگے راگے اور نہ اس طریقے کی وہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صدقہ دیتے ہیں،
اور اس کے علاوہ تقوی کے معنی تو یہ ہے کہ روکنے کے، جب کوئی شے گناہ کی طرف لے جائے اور پھر اس کو قوت سے روک دیا جائے، اس کے معنی ہے تقوی کے. تو ان کے پاس تو گناہ تک لے جانے والی کوئی طاقت ہی نہیں، اس لیے وہ متقی ہو ہی نہیں سکتے. آپ سمجھ گئے نا. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ہدی للمتقین کی تفسیر کی ہے، متقین کی تعریف کی ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایمان بالغیب، وہ فرشتے کو ایمان بالغیب نہیں ہے، وہ یؤمنون بالغیب میں شامل نہیں ہے، وہ تو یؤمنون بالشہادہ میں ہے. آگے نا آپ کے خیال میں. اور ایمان بالشہادت جو ہے وہ قابل فخر چیز نہیں ہے. دیکھ کے مانا تو کیا مانا نہیں آپ کے خیال میں. یا تو چینٹی بھی اگر دیکھ لے تو وہ مان لے، درخت بھی دیکھ لے تو وہ مان لے. انسان تو انسان کیا کمال کیا. کمال یہ ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، رحمان کو بغیر دیکھے ڈرا، غائبانہ اس کی ہیبت طاری ہوئی. یہ زیادہ اہم ہے. دیکھتے آپ کی سمجھ میں آ گیا. انہوں نے ایک دلیل یہ بھی بیان کی کہ یہ اسباق ہیں، السابقون السابقون، یہ سب سے پہلے نیکی کے کرنے والے ہیں فرشتے. یہ ٹھیک ہے، حق ہے یہ بات. یہ اسبق السابقین ہیں. اور سب انبیاء علیہ السلام اور انسان وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سب بعد میں انہوں نے عبادت کی. تو جو سابق ہو نیکی کرنے میں وہ افضل ہے. جیسے سابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹکڑا صحیح ہے کہ ان کی نیکیاں اسبق ہیں، یہ حق ہے. لیکن جو اسبق ہو وہ افضل ہو یہ ضروری ہے. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اسبق ہیں. سب نیکی کرتے چلے آ رہے ہیں بے شمار بے ریا، ایسی ہی جیسے محمد رسول اللہ نے کی. کوئی فرق نہیں. اگر فرق کرے تو کافر ہو جائے. نوح علیہ السلام جو خدا کی تبلیغ کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے اسی نیت سے جس نیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. انہوں نے 23 برس کی، انہوں نے 950 برس، یہ اس سے بھی زیادہ کی. اب تو انبیاء علیہ السلام سب اسبق خاتم النبیین سے، تو چاہیے کہ وہ سب خاتم النبیین سے افضل ہو جائیں. تو اسبقیت جو ہے وہ علت افضلیت نہیں ہے. یہ اصول بھی غلط ہے. ایک دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ وہ دن رات بے تکان تسبیح کرتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی کرتا ہے عبادت انسان. تو زیادتی عبادت جو ہے یہ زیادتی فضیلت کی علت ہے. تو ہم نے کہا نہیں یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس عبادت کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس عبادت کی. 23 برس کی عبادت 950 سے افضل ہو گئی. انہوں نے ایک دلیل یہ بیان کی کہ یہ زیادہ مشقت کرتے ہیں. تو یہ بھی اصول غلط ہے کہ زیادہ مشقت کرنی عبادت کے اندر یہ افضلیت کا موجب نہیں ہے. ہندوستان کے ایسے براہمہ میں زاہد ہیں اور ایسے راہب ہیں یہ لامے اور یہ رشی اور یہ اس قسم کے ویدانتی کہ انہوں نے انبیاء سے زیادہ مشقتیں کی ہیں. اور یہ سب کافر ہیں. اتنی مشقت عبادت میں کرنے کے باوجود کفر کے مستحق ہیں اور ابدی جہنم کے مستحق. اور انہوں نے ایک دلیل یہ بیان کی کہ یہ فرشتے جو ہیں عالم ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں. اس لیے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ علم ہے کہ جو شہادات سے تعلق رکھتا ہے، جنات دوزخ اور خدا کی ذات و صفات، تو وہ ہر وقت جنت میں رہتے ہیں اور تمام ملائکہ کرسی اور لوح و قلم سب سے واقف ہیں. اور ایک علم تبلیغی ہے، تو تبلیغی علم کے وہ پیغامبر ہیں. آپ سمجھ گئے نا. وہی انبیاء کے پاس لاتے ہیں تو ان کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے. اور جنت اور دوزخ کا اور کائنات کا جو ہے وہ انبیاء سے ظاہر زیادہ علم ہے ان کو. اور هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور کیا عالم و جاہل برابر ہیں؟ یعنی عالم افضل ہے جاہل سے، اور فرشتے زیادہ عالم ہیں انبیاء سے، اس لیے یہ افضل ہوگا. ایک دلیل یہ بھی بیان ذہن بیٹھ گیا نا آپ کے. تو اس کا ہم نے جواب آپ کو پہلے بتا دیا کہ علم علت فضیلت نہیں ہے، ورنہ جو بڑا عالم ہوگا وہ چھوٹے عالم سے یقیناً افضل ہو جائے گا. اور میں آگے اور تحقیق کروں گا کہ کیوں افضل ہے. ایک دلیل انہوں نے یہ بیان کی ہے
وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے بنی آدم کو مکرم کر دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اکثر مخلوق پر بنی آدم کو فضیلت دی ہے. تو یہ اکثر کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ بعض مخلوق ایسی ہے کہ جس پر فضیلت نہیں دی، وہ ملائکہ. اہل سنت نے اس کا یہ جواب دیا کہ بعض کا ذکر نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ان پر بھی فضیلت نہ ہو. انہوں نے یہ جواب آپ نے خیال یعنی ذکر کی تخصیص یہ نہیں چاہتی کہ معاذا کی نفی جو ہے اس سے ہو جائے. مخصوص طور پر کسی شے کا ذکر کر دینا یہ بات نہیں چاہتا کہ اس کے ماں سوا نہ ہو. یعنی کثیر پر فضیلت دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قلیل پر بھی فضیلت نہیں دی. جسے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دو چند چوچند سود نہ کھاؤ، تو اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ 10 گنا 8 گنا کھا لو یا 1 گنا کھا لو. مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، اس لیے سبھی پر فضیلت دی. یہ علماء اہل سنت کا جواب ہے. میں کہتا ہوں اور بات ہے، ایک بات اس کے اندر ایک لطیف بات میرے خیال میں آئی، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں کہنے کے معنی یہ کہ کسی نے اور نے نہیں کہا، اس لیے میں کہتا ہوں. اب خدا تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو بہت اچھی چیز ہے. واقعی آپ دعا کرنا کہ اسے قبول ہو. آپ کے سنانے کے لیے نہیں لاتا ہوں، میں خدا کے سنانے کے لیے لاتا ہوں. خدا اسے قبول کر لے کہ آپ مجھے کیا دیتے ہو. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ میں نے یہ کہا کہ جیسے اب یہ 5 ہیں، یہ پوری انگلیاں ہیں نا، تو اس میں سے ایک کاٹ دو تو یہ باقی جتنی بچیں گی یہ کثیر رہیں گی. یعنی ایک کو -1 کو اگر نکال دیں، منفی کر دیں، کل میں سے 1 گھٹانے کے بعد کل نہیں رہنے کا، وہ کثیر ہی ہوگا. آگے آپ کے تو کل مخلوق میں انسان شامل تھا، انسان افضل ہوا، اس کو مستثنیٰ کیا، باقی جو مخلوق کل بچی وہ کثیر ہی ہے. کثیر کے معنی ہی کل مخلوق پر فضیلت دینے کے ہیں. آپ نے کیا بہت اچھی بات. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تو کثیر ممن خلقنا میں جو قلیل ہے وہ اصل میں افضل ہے. یعنی انسان مستثنیٰ ہے. انسان کو اب جو باقی بچے گی مخلوق وہ کل مخلوق نہیں ہونے کی. اگر یہ کہتا کہ کل مخلوق پر فضیلت دی تو کلام جھوٹا ہو جاتا، لیکن اللہ کا کلام سچا ہے. کل مخلوق پر فضیلت نہیں دی بلکہ کثیر پر فضیلت دی. وہ کثیر کون ہے؟ وہ کثیر ہے جو کل میں سے انسان گھٹا کر باقی بچتی ہے، اور انسان گھٹا کے جو باقی بچا وہ ملائکہ اس میں شامل ہو گئے. اس لیے یہ میرے خیال میں بات آئی. خدا تعالیٰ اسے قبول کرے. اگر اور جو ناحق ہو تو اس سے دل کو پھیر دے. دعا بدعت نہیں ہونا چاہیے، بہت بری چیز ہے. ایک تو یہ بدعت ہیں جو آج کل چل رہے ہیں، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ حلوے کے مانڈے کے یہ قسم کے ان بدعات کو میں نہیں جانتا، نہیں سمجھے. یہ عقیدے کا جو بدعت ہے یہ بہت بری چیز، جس سے یہ اسلام کے ٹکڑے ہوئے ہیں. 73 فرقہ جو ہوا ہے وہ اسی بدعت اعتقادی سے ہوا ہے. اصل بدعت یہ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. میں اکثریت کے ساتھ ہوں، آئیے نا آپ جماعت کے ساتھ. اگر 1 اور 2 3 کی بھی طرح دلیل قوی آ جائے میرے خیال میں اور جماعت اس کے خلاف ہو تو جماعت ہی کے ساتھ رہوں گا، دلیل کو چھوڑ دوں. آپ کے خیال میں خدا تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. خدا تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عنایت کرے اور مجھے بھی. آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب ایک بڑی زبردست دلیل انہوں نے بیان کیا، میں اسی خیال میں لگا ہوں اس کو ادا کرنے کے. آپ غور کیجیے. انہوں نے یہ دلیل بیان کیا کہ ملائکہ علیہ السلام جو ہیں یہ سب رسول ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کی امت ہیں. یہ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، یہ پیغام الہی لے کر آتے ہیں نا انبیاء کے پاس. تو انبیاء کی حیثیت ایسی ہے ملائکہ کے مقابل میں جیسے ہماری حیثیت انبیاء کے مقابل میں. ہمارے پاس انبیاء پیغام لاتے ہیں، آپ سمجھ گئے نا خدا کا،
اور انبیاء کے پاس ملائکہ پیغام لاتے ہیں. تو ملائکہ جو ہیں یہ رسول انبیاء ہیں. جس طرح انبیاء رسول ہمارے ہیں، تو جس طرح ہم امت رسولوں کی ہیں، اسی طرح کل رسول انسانی جو ہیں یہ امت ہیں ملائکہ کی. اور ظاہر ہے کہ امت سے رسول افضل ہوتا ہے، لہذا ملک جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہوتا ہے. یہ ان کی دلیل. ہاں، اور بہت زیادہ مشکل دلیل ہے، مگر ہے غلط. وہ تو مغالطہ ہے نا. اب اللہ تعالیٰ مغالطے سے بچائے، اس لیے تو برابر ہدایت کی جا رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہی صراط مستقیم کی ہدایت دے گا. جب یہ جذبہ ہو گیا کہ عقل سے کام لیں اور عقل کو اس میں دخل دیا، وہ مان نہیں گرا. عزت جنگ یہ تھی. یہ مجھ کو بہت عرصے پہلے بات معلوم ہوئی، کوئی 50 برس پہلے، کہ ہدایت خدا کے ہاتھ میں. قل ان الہدی ھدی اللہ، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. کہتے اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، ہدایت اللہ کے بغیر آئی نہیں سکتی. تو میں یہ سوچا کرتا تھا یورپ والوں کو کتنی عقل ہے، اور ہمارے یہاں بھی بڑے عقل مند لوگ ہیں. دونوں جگہ عقل مند ہیں. اگر وہ حق پر ہیں تو یہ نہ حق پر اہل عقل کیوں ہو گئے؟ اگر یہ حق پر ہیں تو وہ نہ حق پر کیوں ہو گئے؟ اور عقل میں کسی کی بھی شبہ نہیں. اب کوئی یورپ والا قائد اعظم کو بے عقل کہہ سکتا ہے؟ ان کی سیاست کو کوئی بے عقل کہہ سکتا ہے؟ یہ بھی عقل مند، وہ بھی عقل مند. ایک عقل مند جو ہے اس کا قائل، ایک اس کا منکر. یہ انکار و اقرار عقلاء میں کیوں ہو گیا؟ عقل تو دونوں میں مشترک تھی، اور انکار دو مختلف حقیقتیں ہیں، دو مختلف اثر ایک تاثیر کے نہیں ہوا کرتے. کیونکہ فاعل واحد تو قابل واحد میں فعل واحد کرتا ہے نا. ایک ہی چیز کا ایک ہی اثر ہوگا. برف کا اثر ٹھنڈک ہی ہوگا، گرمی اور ٹھنڈک دونوں نہیں ہونے. تو اس سے مجھے پتہ چلا، یہ بالکل حق بات ہے کہ یہ اس کی ماہیت سے خارج کوئی اور طاقت ہے کہ جو اقرار کراتی ہے یا انکار کراتی ہے. ہدایت جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، عقل کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے تم سب لوگ سمجھ لو کہ زیادہ سے زیادہ خدا کی طرف متوجہ ہو، وہی ہدایت کرے گا. نہ یہ بیان ہدایت کر سکتا ہے. قرآن کا کتنا ہی واضح میں بیان کر دوں، میں تو کوئی چیز نہیں. بڑا عالم بیان کر دے، اس سے بڑا بیان کر دے، اس سے بڑا مجتہد بیان کر دے، صحابی بیان کر دے، حتیٰ کہ نبی بیان کر دے. اگر خدا ہدایت نہ کرے تو نبی کی ہدایت سے بھی ہدایت نہیں. تو اس بات سے غور کرنا چاہیے. اب اس دلیل کے اندر اب غور کر رہا ہوں میں، ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ثابت کیا ہے؟ ہو جاتا ہے غلط بات کہ بالکل اصل کے مطابق ہو جاتا ہے. جیسے امیٹیشن، تو جو شخص جوہر سے واقف نہیں ہے وہ نقلی جوہر کو اصلی جوہر سمجھنے لگتا ہے نہیں لگتا. یہ مصری کو بہت قاعدے کے اندر اگر بنا دیا جائے تو وہ ہیرے کے مشابہ ہو جائے گی. لیکن بیٹھیے نا، اب بجلی کا پنکھا چلا دیا جائے کہ مکھی نہ بیٹھے، کیونکہ وہ پتہ دیتا ہے نا، وہ دلیل ہے اس چیز کی کہ وہ مٹھاس آتی ہے اس کے اوپر ذہن میں بیٹھے. تو یہ سب باتیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو وہ جو اس فن کا جاننے والا ہے وہ تو سمجھ لے گا، نہیں تو نہیں. اب بعض اوقات جاننے والا بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. مجھے اس کا پتہ ہے. ایک بڑا ماہر تھا دیسی اصلی گھی کا شناخت کرنے والا دلی میں، بڑا اعلیٰ قسم کا ماہر. اس کو بہت خالص گھی لے جا کر دیا میرے ایک عزیز نے، اب کنبے والوں میں سے، کہ آپ اس کی تشخیص کر دیجیے. بہت بڑا ہندو تھا وہ، ہمارا جو تھا وہ مسلمان تھا. اس کو جا کے کٹوری میں گھی دیا. اس نے بہت کوشش کی اور اس کو انگلی سے ملا، دسلا مسلا کچھ کیا، سونگا. بہت سی جو علامتیں تھیں اصلی کے پہچاننے کی وہ سب اس نے برس کے دیکھ کے کہا کہ یہ خالص جو ہے بناسپتی ہے، اصلی نہیں ہے، خوشبو دی گئی. یہ تحقیق کی. اتنے ماہر آدمی. اور واقعہ یہ تھا کہ وہ باقی بھینس کا گھی تھا، بڑا بڑھیا اصلی گھی تھا. وہ میرے بڑے سے بڑا آدمی، اس کی مہارت میں کوئی شبہ نہیں. یعنی یہ غلطی اس کی بڑائی کے منافی نہیں ہے. یہ جیسے بڑے بڑے اماموں کی یہ غلطیاں آپ سن رہے ہو، ان کی امامت کے اور علم کے یہ منافی نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے سمندروں میں دیکھا ہے کہ وہاں جھنڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں
پرے کو جائے جہاز کہ ارے وہ تو کہتے ہیں اتنا گہرا سمندر اور یہاں سے پرے کیوں ہٹایا؟ ان کو پتہ نہیں کہ 2 یا 3 گز یا 3 فٹ کے اندر زمین ہے، ٹکرا کے مر جائے گا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بڑا سمندر ہے اور اس میں اس جگہ پر تھوڑا سا اونچان ہو گیا ہے، نہیں سمجھا؟ تو جس طرح بڑے بڑے سمندروں میں کہیں کہیں خشکی آ جاتی ہے، آپ سمجھ گئے نا، اسی طرح بڑے بڑے جو علم کے بہار ہیں، نہیں آیا آپ کے خیال، ان میں کہیں کہیں یہ جہل کی خشکی آ جاتی ہے، یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جس طرح یہ خشکی اس کی بحریت کی منافی نہیں ہے، اسی طرح یہ غلطیاں ان کی امامت اور علم کے منافی نہیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ ہمارا تو علم ان کے سامنے ایسا بھی نہیں ہے جیسے صفر ہو، نہیں سمجھا؟ اور صفر کی بھی 2 قسمیں، ایک دایاں ہوتا ہے ایک بایاں، اور یہ بایاں صفر ہے، دایاں صفر پوزیشن رکھتا ہے، نہیں سمجھا؟ بس ہمیں تو کچھ نہیں آتا، یہ تو بڑے عالم ہیں جن کی غلطیاں آپ سن رہے ہیں، ان کا تو اندازہ نہیں۔ یہ تو ہمارے 20 15 30 استادوں کے استاد ہیں، اور ہمارے خیال میں جو بڑے بڑے فاضل لوگ ہیں وہ ان کے سامنے تک مکتب بھی نہیں ہے، وہ وہی فاضل ہیں جو ہمارے استاد ہیں، استادوں کے استاد، ان استادوں کے استاد، ان استادوں کے استاد، 20 سلسلے میں استادی کا سلسلہ چلا جا رہا، یہ ان کے علم کا کیا ہے؟ تو کوئی علم ہمالیہ کرنا کہ نہیں، تو یہ اس کی بات نہیں، ایسی ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کتنی حسین تشریح سمندر کی دے دی کہ بڑے بڑے بحروں میں یہ اس قسم کی چیزیں نکل آتی ہیں، وہاں وہ چٹانوں پر وہ لگا دیے جاتے ہیں نشان، جھنڈیاں، کہ جہاز پرے کو چل جائے کہ یہاں معلوم ہو رہا بڑا سمندر، حقیقت میں بڑا نہیں ہے، 1 2 فٹ 3 فٹ پر ہی زمین آئی ہے اور جہاز ٹکرا جائے۔ تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے سمندر سے یہ غلطی ہوئی ہے ایسے ان سے۔ اچھا، اب دلیل کی تقریر پھر دوبارہ کر دیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ رسول ہیں اور انبیاء علیہ السلام امت ہیں، اور رسول امت سے افضل ہوتا ہے۔ اب یہ 2 قانونی بحثیں ہیں اصولی، اس کے اندر ایک تو ہے ضابطے کی چیز کہ وہ ہے ذرا ٹیڑھی سی بات کہ رسالت خدا کی جو ہے یہ فی نفس سے ہی افضل چیز نہیں ہے، یہ نئی بات ہے نا، بدعت ہے یہ، خیال نہ آگے نا، لیکن بدعت نہیں، صحیح ہے۔ وارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے طوفان کو بھیجا، وارسلنا علیہم الریاح، ہم نے ریاح کو بھیجا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ارواح کو بھیجا خاص وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو بھیج رہا ہے، تو وہ چیزیں کوئی افضلیت نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی افضل نہیں۔ تو نفس رسالت جو ہے موجب افضلیت ہو، افضلیت ہو، یہ غیر شرعی چیز ہے، نہیں؟ میں نے آپ کے سامنے اتنی آیتیں پڑھی، قرآن بھرا ہوا ہے، یعنی انبیاء کی رسالت ہو، ایک ملائکہ کی رسالت ہو، ان کے علاوہ 20 رسالتیں، ان میں سے کوئی بھی افضل نہیں ہوا۔ ارسلنا علیہم رجزا من السماء، آسمان سے ہم نے عذاب ان پر اتارا، ارسلنا بھیجا، وہاں رسالت ہوئی نا، خدا کی طرف سے رسالت اس عذاب کے لیے ثابت ہے۔ وارسلنا علیہم الطوفان والقمل والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، کھچڑی اور یہ جون اور خون، یہ چیزیں یہ افضل نہیں ہے، رسالت ثابت ہے ان کے لیے لیکن افضل نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہم مسئلے کی تحقیق جہاں تک ہوتا ہے قاعدے کے اندر کرتے ہیں، یہ قاعدے کی بات آ گئی نا، ویسے عام لوگ نہیں کہہ سکتے نا ایسی بات کہ کوئی رسالت کو کہہ دے ادنا چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں ایک اور بات، ان تو صرف کا حسنۃ فمن اللہ، اگر تجھے کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے تو وہ من جانب اللہ ہے، وہ ان تو صرف کا سیئۃ فمن نفسک، اگر کوئی بری چیز پہنچتی ہے تو وہ تیرے نفس کی جانب نہیں۔ کل من عند اللہ، کہہ دے حسنہ اور سیئہ دونوں من عند اللہ ہیں، تو رسالت تو من عند اللہ کا نام ہے، من جانب اللہ جو چیز ہے اسی کو رسالت کہتے ہیں۔ وہاں کل من عند اللہ، کل من الحسنۃ والسیئہ، سیئہ بھی من عند اللہ نہیں آیا، اور خیال سیئہ کے بھی لیے رسالت ثابت ہو گئی، وہ کیسے حسن ہو سکتا؟ یہ دلیل آپ کو میں نے بتایا۔
تو ذہن منتقل ہونا چاہیے نا، جھٹا جھٹ اس مقصد کی آیتیں نکال کے اور انہیں جوڑ توڑنا چاہیے، ملا دینا چاہیے، نتیجہ نکال لینا چاہیے. تو یہ اصول ثابت ہو گیا کہ یہ غلط ہے. اس سے بہت فائدہ ہے. میں نے آپ کو استخراج کرنا ہے. میرے استاد نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں آپ کو ذمہ کہتا ہوں، کچھ نہیں بتایا ایک لغت کے معنی. میں ان سے کہا کرتا تھا اور ان کے سامنے 3 گھنٹے تقریر کرتے تھے، 4 گھنٹے تقریر کرتے تھے. میں نے کہا ہمیں بھی تو سمجھاؤ، کچھ بتاؤ. ہمارے سامنے تو نہیں، تمہارے لیے نہیں. تو میں ناراض ہوتا تھا دل میں ان سے، تو کچھ نہیں کہتا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں بتاتا. مجھ سے یہ کہتا دکھاؤ، دیکھا، سنا ہے، غلط، خراب، پھر دیکھو، جب ٹھیک ہو گیا چل آگے. تو پھر جب میں نے کہا کہ ہمیں انہوں کا تمہیں پتہ نہیں، میں تو تمہیں بہت بات سکھا دی. یعنی سیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں، خود نکالنا سکھا. تو میں خود نکال کے لاتا تھا. اب کہیں غلط نکالا ہو، کہیں صحیح نکالا ہو، بہرحال نکالنے لگا. ذہن بیٹھ گیا نا، اب سمجھ گیا نا. تو وہ مجھے عادت پڑ گئی اسی قسم کی بات ہو. میں نے یہ لارڈ کرائم اسکول ہے نا، اس میں پڑھا تھا. تو اس میں کیا آتا ہے؟ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اور بڑے بڑے عظیم قسم کے جذرہ یہ مربع کے قوانین میں نکال دیتا ہوں. اب اس وقت بڑا کروں جدید جو وہ کتاب میں نہیں ہے. تو وہ استاد نے اس طریقے پر ڈال دیا. خیر، تو اب اصول تو یہ طے ہو گیا کہ رسالت جو ہے وہ تو اچھی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے اچھی ہو سکتا ہے بری ہو، دونوں باتیں. اب پیغام الہی کی رسالت، اس نے اب قید لگا دی رسالت کے ساتھ. خیال میں آ گیا نا. تو اب یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک تو پیغام الہی کی رسالت ہے، وہ پیغام الہی قطعی افضل ہے، اس کی رسالت اس نسبت اور تعلق سے وہ بھی افضل ہو گئی. تو پیغام الہی کی ایک تو رسالت ہے اور ایک اس رسالت کی رسالت ہے. آپ غور کیجئے، یہ باریک بات ہے. خیال آ گیا؟ یعنی ایک تو پیغام پہنچانا اور ایک پیغام پہنچانے کا پیغام، ان دونوں میں فرق ہے نا. ایک تو پیغام پہنچانا اور ایک پیغام پہنچانے کا پیغام پہنچاؤ. انبیاء کو حکم ہے کہ تم میرا پیغام پہنچاؤ قوم کو اور میرے بندوں کو، اور ان کو حکم یہ ہے کہ میرا پیغام کو پہنچانے کا حکم ہے کہ پیغام پہنچانے کا پیغام انبیاء کو پہنچاؤ. وہ افضل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معمولی چپراسی بھی وزیر کو، بادشاہ وزیر کے ہاتھ اپنا پیغام بھیج دیتا ہے. نہیں سمجھا آپ؟ چپراسی کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے وزیر کو، وہ پیغام پہنچانے کا پیغام ہوتا ہے. رعیت کو، پبلک کو پیغام چپراسی نہیں پہنچاتا. نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ذہن بیٹھ گیا نا. تو ایک تو پیغام پہنچانا ہے اور ایک پیغام پہنچانے کا پیغام ہے. تو ملائکہ علیہ السلام پیغام نہیں پہنچاتے خدا کے بندوں کو، بلکہ پیغام پہنچانے کا پیغام انبیاء کو دیتے. اور وہ افضلیت کا صبر نہیں، وہ سفارت ہے، سفیر محض. اور دلیل اس کی، دلیل یعنی بے دلیل کی نہیں، دلیل اس کی فیضا لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ چلاؤ. جس کو جبریل علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تھے تو آپ ان کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے تھے. منع کیا. ان علینا جمعہ وقرآنہ، فرمایا ہمارے ذمہ ہے اس کا تمہارے دل میں اکٹھا کرنا اور پڑھانا. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے. تو نہ انہوں نے پڑھایا نہ سمجھایا. یہ کہاں سے مبلغ ہوئے؟ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ ذہن وہ جو ہے حکم الہی پہنچا دیا. ذہن میں بیٹھ گیا نا. خدائی کے ذمہ ہے قرآن کا پڑھانا بھی اور قرآن کا سمجھانا بھی، دونوں خدا کو. یہ دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا نا، تاکہ بے دلیل کے بات نہ رہ جائے. تو یہ ان کے دلائل. اب یہ فریقین کے دلائل قریب قریب آ گئے. اور جو آیت بیان کی انہوں نے اسی قسم کی ہیں وہ بھی مجھے یاد ہیں، آپ کہیں وہ بھی سنا. اب بڑا ضعیف ہو گیا ہوں، لیکن یہاں وہ استعداد کم رہتا. تو آج اس کو ختم کر دیتا ہوں. اب اس کے متعلق آخری فیصلہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ دونوں دلائل جو ہیں یا غلط ہیں یا کمزور، دونوں میں سے ایک بات ضرور.
وجہ یہ ہے، اب بہت غور سے سنیں آپ حضرات کو آواز پہنچ رہی ہے؟ تو ٹھیک پہنچ رہی ہے نا؟ یہاں ایک بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جب کسی چیز کا کسی چیز سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے ہر جز کا اس سے مقابلہ کیا جاتا ہے. جو جز زائد ہوتا ہے وہ بقدر زیادت وہ زائد ہوا کرتا ہے. آپ سمجھ گئے یہ نہیں؟ یعنی آپ دیکھیے تھان کے لٹھے کے دو ٹکڑے لے لیجیے. اب اس میں کہا آپ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے تو اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ دونوں کے سرے کو سرے سے ملاتے ہیں، وسط کو وسط سے ملاتے ہیں. نہیں سمجھا آپ؟ یہ طریقہ ہے نا، اس کو اس سے ملایا اس طرح سے دونوں مل گئے، ابتدا کو ابتدا سے، مبدأ کو مبدأ سے، وسط کو وسط سے. تو اب منتہا میں جو باقی بچ جائے گا وہ وہی زائد ہوگا. یہی طریقہ ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ گئے؟ یہ سب جگہ بڑے چھوٹے کا مقابلہ اس طریقے پہ ہوا کرتا اور برابر بیٹھ گیا تو برابر ہوگا، وہ ختم، آگے کوئی بھی نہیں بچا تو کہیں گے دونوں برابر. تو اب ملک کے تمام اجزاء لے لیں اور انسان کے تمام اجزاء لے لیں اور دونوں جزوں کو آپ مقابلہ کرتے چلے جائیں، جس میں زائد جز نکل آئے گا وہ وہی بڑا ہوگا. یہ تو دیسی طریقہ ہے، سمجھ میں آئیے نا؟ یعنی عقل کا طریقہ. ہمارا دیش تو عقل ہے، عقلی طریقہ تو یہ ہے. یہ حکما کی باتیں ہیں، زندگی ہے نا، صحیح ہیں. خدا نے اس کی تصدیق کر دی جس بات کی، اس لیے ان کی عقل کی بات بھی لے لی جائے گی، اہل عقل کی. یعنی اگر کل عقلاء کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو اس اتفاق کو خدا نے اپنا لیا اور اس کو اپنا دین بتا دیا. آپ اس چیز کو سمجھ گئے یا نہیں؟ اگر تمام متفقہ مسودہ آپ پیش کر دیں تو وہ فوراً دستخط کر دے گا منظور. فاقم وجہ کا لدین حنیفہ، عاقم وجہ کا اپنا منہ جو ہے سچے دین، حنیف مائل باطل الحق، باطل سے رجوع ہو کر جو حق کی طرف آئے اس کو حنیف کہتے ہیں. یعنی دین حق جو ہے ادھر اپنا دھیان کر، ادھر منہ کر. آخری وجہ کا للدین حنیفہ. اب کی سمجھ میں آ گیا نا یا نہیں؟ اب دین حنیف اور دین حق کیا چیز ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت کہ جس فطرت کو، وہ خلقت کہ جس خلقت کو پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. یعنی کائنات کی تخلیق جن مواد سے ہوئی ہے وہ فطرت ہے. اسی لیے کہنا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ تخلیق کے جو مواد ہیں ان میں غور کرے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ تخلیق کی بقا کے جو اسباب ہیں ان میں غور کرے. وہ طعام کیا ہے؟ وہ بقا کا ہے. اس خلقت کے باقی رکھنے کے اسباب میں سے ایک کھانا ہے تو کھانے میں غور کرے. آپ سمجھ گئے نا؟ ذہن بیٹھ گیا نا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ کیا بات سمجھ میں؟ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے لے کیا بول رہے یہ مثال دی تھی. بات ذہن سے نکل گئی. یہ اعصابی کمزوری میں بھی آپ کے سامنے میں سمجھ. خیر اب یہ ہے دونوں چیزوں کا آپس میں مقابلہ کیجئے. وہ بہت عجیب آئی تھی، میں آپ کے خیال میں بیان کرنے کو تھا، میرے ذہن سے نکل گئی. اللہ تعالیٰ آسان کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے. اصل بات سمجھ لیجیے، وہ بیچ میں یاد آئی تو میں بیان کر دوں گا، ضرور نہیں یاد ہے.
کہ دونوں کے کا تجزیہ کر لیں آپ، ملائکہ کا بھی، ملک کا بھی اور انسان کا بھی، دونوں کا تجزیہ کر لیں، اور تجزیہ کرنے کے بعد جو زائد نکلے گا جس میں وہی فائق ہوگا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب مخلوق میں دونوں مشترک ہیں. ہاں وہ آیت کے معنی رہ گئے تھے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس خلقت پر کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ ہے دین حق. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں، ناقابل تبدیل ہے فطرت. کتنی پختہ تھی. ذالک الدین القیم، یہی سچا دین ہے. کون سا؟ فطرت. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ یہ فطرت ہی دین ہے. تو جس عقل کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا ہے وہ عقلی احکام شرعی ہوگا. یہ میرا مطلب. وہاں عقل سے کام لینا درست ہے. جیسے فرمایا قالوا لو كنا نسمع او نعقل، یہ جہنمی یہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے، سماعت سے کام لیتے یا عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہمارا شمار اہل جہنم میں نہ ہوتا، ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر عقل سے کام لیتے تو جہنم میں شامل نہ ہوتے، جہنمیوں میں ہمارا شمار نہ ہوتا، جہنم میں ہم داخل نہ ہوتے. اور سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اگر شریعت سے کام لے تو جہنم میں شامل نہ ہو، جہنم میں داخل نہ ہو، جہنمیوں میں شمار نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسرا ٹکڑا تو سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی اس پر تو سب متفق ہیں، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عقل سے کام نہ لیتے تو جہنم میں شمار نہ ہوتا، نجات ہوتی. مطلب اور شریعت نے یہ کہا کہ شریعت سے کام لو تو جہنم میں شمار نہ ہو، نجات ہو، جنت میں جائے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور عقل سے کام نہ لینے میں بھی یہ ہوا کہ جہنم میں گیا، اور عقل سے کام لیتا تو جنت میں جاتا، شریعت سے کام لیتا تو جنت میں جاتا. تو معلوم ہوا کہ عقل جو ہے وہ بعین ہی شریعت ہے. یہ سمجھانا مجھے یہ تھا. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اب یہاں ایک ذرا سا وہم ہوتا ہے کہ یہ مقولہ ہے جہنمیوں کا، کفار کا، یہ قابل حجت اور استدلال نہیں ہے. یہ تو کافر کہیں گے قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر. جہنمی کا قول کیسے حجت ہو سکتا ہے جس کو خدا نقل کر رہا ہے؟ آگے نا نہیں. تو فاعترفوا بذنبهم، آگے کا فاعترفوا بذنبهم. لو اب ان کو اپنی غلطی محسوس ہوئی ہے. پہلے سمجھ ہے، پہلے سے نہیں محسوس ہوا کہ عقل جو ہے باعث نجات ہے، آج ان کو یہ محسوس ہوا ہے. فاعترفوا بذنبهم، اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. یعنی لفظی معنی یہ انہوں نے اقرار کیا اور اعتراف کیا اپنے گناہ کا. مطلب یہ ہے کہ ان کو اب غلطی یہ محسوس ہوئی ہے کہ عقل سے کام نہ لینا غلطی تھی. تو سوقا لاصحاب السعیر، ان جہنمیوں کا کالا منہ ہو. اب ان کو اپنی غلطی محسوس ہوئی ہے. یہ تو وہاں سمجھنی چاہیے تھی کہ عقل سے کام لیتے. اب کی سمجھ میں آ گیا نا؟ تو لہذا جہاں اللہ تعالی نے عقل سے کام لینے کو کہا ہے وہاں عقل سے کام نہ لینا گناہ ہے، اور جہاں عقل سے کام لینے کو منع کیا ہے یا نہیں کہا وہاں عقل سے کام لینا کم سے کم درجے میں غلطی ہے. اب یہ کون سا مقام ہے اور یہ کون سا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گا، مجھے معلوم. تو یہاں عقل سے کام لیا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اب ہم یہاں تجزیہ کر رہے ہیں اور ہر چیز کر رہے ہیں. مخلوق فرشتہ بھی اسے ممکن کہتے ہیں، مخلوق انسان بھی، دونوں مخلوق ہیں. مخلوقیت میں دونوں مشترک ہیں. تو مخلوقیت تو افضلیت کا نہ اس کی سبب بنے نہ اس کی سبب بنے. آگے آپ ذہن میں بیٹھ گیا نا یا نہیں؟ چلے چلیے آگے. اب مدارس جو ہے کیا کرتے چلے جائیے.
شعور یہ بھی ذی شعور ہے، وہ بھی ذی شعور، عبادت یہ بھی عابد ہے، وہ بھی عابد ہے، یہاں کبھی بیشی کا سوال نہیں، نوعیت مشترک ہے، تو ہر جز میں مشترک ہوتا چلا جا رہا ہے کمالات کی جتنی بھی ہے۔ اب برابر آپ چلتے چلے جائیے، عقل، شعور، تمیز دونوں میں موجود، علم دونوں میں موجود، عبادت دونوں میں موجود، ایمان دونوں میں موجود، مخلوقیت سے لے کے اور زیادہ سے زیادہ ایمان کا درجہ ہے عارف باللہ ہونے کا، دونوں میں موجود، دونوں مشترک ہیں، معرفت دونوں کو ہے، خواہ ان کو قوی ہو یا کم ہو، یہ اس سے یہاں قوت و زور سے بحث نہیں، نوعیت ایک ہے، دونوں مشترک۔ اب کیا چیز ہے جو فرشتے کے اندر نہیں ہے اور انسان میں ہے، یا انسان میں نہیں ہے اور فرشتے میں ہے؟ وہ زیادتی جو ہے نوعیت کی ہونی چاہیے، مقدار کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس چیز کو آپ سمجھ گئے نا کہ وہ نوع ہی الگ ہونی چاہیے، وہ نوع ہے اختیار کی، کہ فرشتے کو قدرت اور اختیار نہیں ہے ترک فعل پر، حکم الہی کے خلاف کرنے پر قادر نہیں ہے، اور انسان حکم الہی کے خلاف پر کرنے پر قادر ہے، فعل اور ترک دونوں پر قدرت ہے اس کو، اور اس کو فعل ہی فعل پر قدرت ہے۔ ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ان کا فعل امر کے تابع ہے، ادھر فعل امر سے جدا نہیں ہے، اور یہاں فعل امر سے جدا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، فرشتے کے لیے یہ نہیں۔ تو اسباب ظاہر میں انسان کو اختیار ہے فعل کرنے اور نہ کرنے دونوں کا، اور ملک کو فعل کے کرنے کا اختیار ہے، فعل کے نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جس فعل کا خدا نے اس کو حکم دیا ہے اس کے ترک پر قدرت نہیں ہے، اس لیے یہ چیز زائد ہے، اور اختیار سب سے زیادہ قوی جز ہے جس کی بنا پر یہ تمام قوتیں جو ہیں کارآمد ہوں گی، اور اگر اختیار نہ ہو تو کل قوہ بیکار ہے۔ چنانچہ جب اختیار جاتا رہتا ہے تو علم بیکار ہو جاتا ہے، شعور بیکار ہو جاتا ہے، قوت جسمانی بیکار ہو جاتی ہے، سمجھ آئیے نا؟ تو اختیار سب سے افضل قوت ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء صاحب اختیار صاحب قدرت لوگوں کے ملازم و غلام و نوکر ہوتے ہیں، سمجھ آئیے نا آپ کو؟ اب امام ابو حنیفہ کتنے ذی علم آدمی تھے، منصور کیا جانتا تھا ان کے سامنے، امام شافعی کتنے ذی علم آدمی تھے، ہارون رشید کیا جانتا تھا ان کے سامنے، اس کے پاس اختیار تھا، ان کے پاس علم تھا، نا؟ فیضی ابو الفضل یہ کتنے ذی علم آدمی تھے، اکبر جاہل تھا لیکن اس کے ہاتھ میں اختیار تھا، سب اس کے غلام تھے۔ اب بھی دیکھ لیجیے یورپ میں بھی یہی حال ہے، یہاں بھی موجود زمانے میں بھی، کہ جتنے ہربرٹ سپنسر وغیرہ اور یہ جتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں، یہ سب جو ہے ملکہ الزبیتھ کے اور ایڈورڈ کے اور ان سب کے غلام ہی رہے، صاحب اختیار کے اہل علم غلام رہے ہر زمانے میں۔ اس سے پتہ چلا کہ علم خادم ہے اور اختیار مخدوم ہے۔ یہ یہاں بھی دیکھیں سب جو بڑے سے بڑا عالم ہے وہ علم جو ہے وہ نیچے ہے اختیار کے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ نیچے کیوں ہے اوپر، یہ بعد میں پھر سمجھ لیجیے۔ یہاں تو صرف فرق یہ بتانا ہے کہ انسان کو اختیار حاصل ہے اور فرشتے کو حاصل نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جس شخص کو مخالفت کا اختیار حاصل ہوتے ہوئے پھر اطاعت کرے وہ زیادہ خوشی کا سبب بنتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس میں مخالفت کی طاقت ہی نہ ہو۔ تو بندے کی عبادت سے اور بندے کی اطاعت سے خدا اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہوا موجود ہے۔ ارے ایسا من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود الہ کو بنا رکھا ہے؟ یہ معبود باطل جو ہے یا اصل معبود یہ ہے الہ؟ باطل میں جتنے معبود ہیں ان میں سب سے بڑھیا معبود یہ ہے الہ، خواہش نفسانی، یہ مقابل ہے معبود حقیقی کا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو
تو بغاوت کی قوت ہوتے ہوئے پھر اطاعت ہو، اور جہاں بغاوت کی قوت ہی نہیں ہے اور اطاعت ہو، وہ اطاعت معمولی ہے، کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے انسان ذہن بیٹھ گیا نا، آپ سمجھ گئے نا؟ یہ صحیح بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کے فضل و کرم سے اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اس کے علاوہ اب شناخت دیکھیے کہ شناخت کس کی ہو جائے گا، کہ جتنی نوعیں کائنات کی اللہ تعالی نے بنائی ہیں اور جتنی چیزیں بنائی ہیں، آپ ایک موٹر کے پرزوں پر آپ دھیان کریں، ہر مصنوع کو آپ دیکھ لیں کہ جن اجزاء سے وہ بنی ہے، ہر معجون کو دیکھ لیں کہ جن دوائیوں سے وہ معجون بنی ہے، ہمیشہ دیکھیے کہ وہ معجون ان دواؤں سے قطعی افضل ہوگی یا نہیں۔ مکان جو ہے جن اجزاء سے بنا ہے ان میں سے ہر جز سے افضل ہے وہ، یا نہیں سمجھا؟ موٹر جن پرزوں سے بنی ہے وہ موٹر ہر پرزے سے افضل ہے، وہ ہر پرزہ اسی کے لیے بنایا گیا ہے، مقصود وہ موٹر ہی کا تھا پیدا کرنا اور بنانا، مقصود مکان ہی کا بنانا تھا، اینٹ پتھر چونے کا اور کیواڑوں کا لانا نہ تھا، نہیں سمجھا آپ؟ مقصود معجون ہی تھی، وہ اجزاء جو دوائیں کے اس میں ڈالے گئے ہیں وہ اسی کے لیے ڈالے گئے ہیں۔ تو یہ جتنے اجزاء ہیں، جتنی انواع کائنات ہیں، یہ نوع انسانی کے ہی لیے پیدا کی گئی تھیں، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ جو سب ذریعہ تھے، مقصود تخلیق انسان تھا، کل کائنات اس میں خرچ ہو گئی اور یہ کسی میں خرچ نہیں ہوا، یہ خدا میں خرچ ہوگا اور صرف ہوگا، نہیں سمجھا؟ یہ اسی لیے پیدا ہوا، اور دلیل اس کی کہ جو پہلے ہوگا وہ دوسرے کے لیے ہوگا۔ ملائکہ کو سب سے پہلے پیدا کیا، اگر ملائکہ کا بنانا مقصود ہوتا تو کائنات کا وجود نہیں ختم ہو جاتا، بے شک سمجھ گئے نا آپ کہ مقصد تخلیق حاصل ہو گیا، اب ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ضرورت باقی تھی اس لیے اور آگے فلک کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، فلاں کو بنایا، تو آخر انسان کو بنا کر اس نوع پر کل انواع کو ختم کر دیا، تو معلوم ہوا کہ مقصود تخلیق کا خالق کے لیے انسانی تھا اور یہ سب اس کے اجزاء تھے اور سب مبادی تھے۔ اس لیے انبیاء نوع انسانی تمام انواع کائنات سے افضل ہے۔ اب اس میں ذرا سا شبہ ہے وہ سمجھا دوں تاکہ اس بیان پر ختم ہو جائے کہ اس نوع انسانی کی تین قسمیں، ایک قسم کا نام کافر ہے، کافر جسے کہتے ہیں اردو میں کافر، دلی میں بولتے کافر، ایک مومن، ایک نبی، یہ تین قسم کے لوگ ہیں نا انسان میں، اور کافر بدترین خلائق ہیں، یہ کیسے افضل ہو سکتے ہیں ملائکہ سے؟ آگے نا آپ کے خیال ذہن بیٹھے، یہاں نوع انسانی افضل ہے نوع ملکی سے، بلکہ انواع موجودات سے، تمام انواع سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ اچھی سمجھ یا نہیں سمجھ؟ یہ اصول سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ثابت ہو چکا، مقصد تو یہی تک تھا بیان کرنا، اب ذرا سے یہ کفر کا جو شبہ ہے یہ آپ سمجھ لیں۔ اصل میں جو نوع انسانی ہے وہ ہر نوع کو دیکھیے، جو تازہ پھل آیا ہے وہی تو مقصود ہوتا ہے نا، سیب ہے صاف ستھرا ہوا ابھی درخت سے ٹوٹ کر آیا، یہی تو مقصود ہے، لیکن اگر وہ سڑ جائے تو وہ مقصد نہیں ہے، نہیں سمجھے آپ؟ تو سڑے ہوئے سیب سے تو معمولی کھٹا بیل بہتر ہے، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ ذہن بیٹھ گیا نا؟ تو وہ نوع کتنی افضل ہو، وہ سڑ گئی، تو اس نوع کے کچھ افراد جیسے سیب کے کچھ افراد جب بند ہو کر آتے ہیں بکسوں میں یا آموں کے تو کچھ پل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو پھینکا ہی جاتا ہے۔ آم کو برا نہیں کہا جاتا، آم اچھی چیز کہلائے گا کہ سب میووں سے افضل ہے، لیکن سڑا ہوا آم جو ہے وہ خاک میں پھینکنے کے قابل ہے۔ اسی طرح انسان تمام نوعوں سے افضل ہے، لیکن جو انسان سڑ گیا، سڑنے کے کیا معنی؟ جو کام میں نہیں آیا،
کام کیا تھا اس کا؟ انواع کے تو وہ کام آ ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو خالق انواع کے کام کا تھا۔ جب وہ خالق کی عبادت نہ کر سکا، اس کی خدمت نہ کر سکا، اس کو مان نہ سکا، تو خالق کے کام میں وہ نہیں آیا، تو گویا وہ سڑ گیا۔ نہیں سمجھا؟ اس کو پھینکنا ہی پڑے گا، اسی پھینکنے کا نام جہنم ہے کہ جس سے تم کو اور مجھ کو اللہ دونوں کو بچائے۔ آگے نا آپ کے خیال میں ذہن میں وہ سڑا ہوا ہے، سمجھے؟ یا قورمے کی دیر پکی ہوئی رکھی ہے، اس میں چوگنا نمک پڑ گیا، اب وہ کوئی نہیں کھا سکتا، تو وہ پھینکا ہی جائے گا، اور اتنا برا ہوگا کہ خالی نمک برتن کے اندر رکھ لیا جائے گا، ڈبے میں رکھ لیا جائے گا، جو کم سے کم جز ہے قورمے کا، سب سے گھٹیا مٹی ہے وہ رکھنے کے قابل ہے، اور پوری دیر پھینکنے کے قابل ہے۔ نہیں سمجھے؟ اسی لیے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی نمک ہوتا کہ وہ رکھا تو جاتا ٹھکانے سے، اب پوری کی پوری دیر پھک گئی، تو وہ کافر سڑ گیا، اس لیے اس کا کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کے؟ اب بچہ مومن اور نبی، تو مومن جو ہے وہ پرتو ہے نبی کا، اصل میں انسان نبی ہے، اور یہ اس کا پرتو ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ یہ ایسا ہے جیسے کہ سورج نکلا ہوا ہے، ایک تو وہ چمک ہے جو سطح زمین پہ پڑ رہی ہے، سمجھے آپ؟ وہاں بھی نظر آ رہا ہے، اور ایک یہ ظل ہے جو یہاں موجود ہے، یہاں بھی نظر آ رہا ہے، یہ اسی کا ظل ہے۔ ذہن میں بیٹھا آپ کے؟ یہ نہیں بیٹھا؟ تو اگر سورج چھپ جائے تو یہ ظل بھی چھپ جائے گا، یہ اس کے ساتھ جائے گا۔ یہ پورا مومن جو ہے یہ اضلال ہے آفتاب الوہیت کے، جس طرح یہ سائے ہیں، نہیں سمجھا آپ، سورج کے، اسی طرح کل مومنین یہ اضلال ہیں، یہ چھائے ہیں اسی سورج نبوت کے، یہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ پورا مل کر ایک شے بنے گا، سورج میں اضلال کے، یہ خدا کا غلام ہے، خدا کا عبد ہے، خدا کا کے لیے ہے۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا اچھی طرح سے؟ اس لیے یہ سب سے اول ہے نا؟ اسی ایمان پر اللہ تعالی ہمارا آپ کا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو غلط بیانیاں کی ہے اور شریعت کے خلاف اور قرآن و حدیث کے خلاف بیان کیا ہے، جان کر یا بے جانے، بھول کر، کسی حیثیت سے بھی ہو، سب کو خدا اپنے فضل و کرم سے معاف کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان الملک القدوس سبوح قدوس سبوح قدوس سبحان الملک الحی الذی لا يموت سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللهم صل على نبينا ومرشدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك اليقين۔ اللهم إنا نسألك اليقين۔ اللهم إنا نسألك اليقين۔ الہ العالمین، تو ارحم الراحمین ہے، اپنے فضل و کرم سے تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ معاف کر دو۔ یا اللہ تو انجام بخیر کیجیے، خاتمہ ایمان پر کر دو۔ محض یا اللہ تو اس مجلس میں جتنے آدمی بیٹھے ہیں سبھی کے گناہ معاف کر دے، میرے بھی اور ان سب کے، محض اپنے فضل و کرم سے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو جما دے اپنے دین پر، تو ارحم الراحمین ہے، اپنے فضل و کرم سے رحم کر دے۔ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔